آج سے انشاءاللہ عز و جل اگر اللہ تعالیٰ ہمیں یقیناً توفیق عطا فرمائے گا، اس کے کرم سے قوی امید ہے، تو ہم سورہ مجادلہ شروع کریں گے اور 28ویں سپارے کی ابتدا ہوگی، آغاز ہوگا۔ اس میں تقریباً 22 آیات ہیں اور یہ مدنی صورتوں میں سے ایک ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ قد سمع اللہ، بے شک سن لیا اللہ تبارک و تعالی نے، قول التی، اس عورت کی بات کو، تجادلو کا، جو آپ سے اے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے بحث کر رہی تھی، فی زوجہا، اپنے شوہر کے بارے میں، وتشتکی، اور شکایت کر رہی تھی، الی اللہ، اللہ تعالیٰ کی طرف، واللہ، اور اللہ تبارک و تعالی، یسمع، سن رہا تھا، تحاورکما، آپ دونوں کی گفتگو، ان اللہ سمیع بصیر، بے شک اللہ تبارک و تعالی سننے والا، دیکھنے والا ہے۔ تو یہ آیت جو ہیں خولہ بنت ثعلبہ کے حق پہ نازل ہوئیں کہ ان کے شوہر نے، یعنی اوس بن صامت ان کے شوہر تھے، انہوں نے اپنی زوجہ سے زہار کر لیا تھا۔ زہار کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اپنی زوجہ کے جسمانی کسی عضو کو، اپنی جو نسبی اعتبار سے حرام عورتیں ہوتی ہیں، مثلا ماں، بہن، بیٹی، یا رضاعت کی وجہ سے، دودھ پلانے کی وجہ سے، رضاعت کے رشتے کی وجہ سے جو عورتیں حرام ہوتی ہیں، ان عورتوں کے کسی ایسے عضو سے تشبیہ دے لینا جس کی طرف نگاہ کرنا حرام ہو۔ مثال کے طور پہ کوئی یوں کہے اپنی زوجہ سے کہ تیری پیٹھ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ میری والدہ کی پیٹھ کی طرح ہے، تو اس کو زہار کہتے ہیں۔ شریعت میں ہمارے ہاں یہ حکم ہے کہ وہ عورت وقتی طور پہ اس شخص پر حرام ہو جاتی ہے جب تک کہ یہ اس کا کفارہ ادا نہ کرے، لیکن یہ زہار کا کفارہ اس وقت تک جب تک یہ واقعہ ہے یہ نازل نہیں ہوا تھا۔ تو حضرت خولہ بنت ثعلبہ کے شوہر نے، اوس بن صامت نے، کچھ جھگڑا ہوا، غصے میں آ کر آپ نے تشبیہ دے دی اپنی والدہ کے ساتھ۔ کفار کے ہاں زمانہ جاہلیت میں دستور یہ تھا کہ وہ زہار کو طلاق مانتے تھے، یعنی جب کوئی کہتا کہ مثلا تو مجھ پر میری ماں کی مثل ہے، تو وہ کہتے تھے اب یہ تمہاری ماں ہو گئی، گویا کہ ماں ہو گئی تو یہ طلاق واقع ہو گئی، اور اب یہ عورت تم سے کبھی تمہارے ساتھ نہیں رہ سکتی، جیسے ماں کو اپنے ساتھ کبھی نہیں رکھ سکتے ہیں۔ اب جب خولہ بنت ثعلبہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ساتھ یہ معاملہ ہوا تو آپ روتی ہوئیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئیں اور عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے شوہر، میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، انہوں نے اس طرح کر دیا ہے، اور اب حکم میں تو یہی ہے عام کہ مجھے پہ طلاق ہو گئی اور میں ان کے ساتھ نہیں رہ سکتی، لیکن میرا معاملہ یہ ہے کہ اگر میں بچوں کو شوہر کے حوالے کرتی ہوں وہ اس کی دیکھ بھال نہیں کر سکے گا اور بچے ہلاک ہوں گے، اگر اپنے پاس رکھتی ہوں تو میرے پاس اتنا نہیں ہے کہ میں ان کے دیکھ بھال کر سکوں، تو پھر یہ میرے پاس ہلاک ہو جائیں گے، نان نفقہ وغیرہ کچھ بھی نہیں ہے، تو میں اس وقت بہت پریشان ہوں، تو آپ میرے لیے کوئی ایسا حل بتائیے کہ ہمارے درمیان جدائی نہ ہو، وہ بھی نادم شرمندہ ہیں، میں بھی، کوئی ایسا حل نکالیے کہ ہم ساتھ رہ سکیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر ارشاد فرمایا کہ ابھی تک اللہ تعالیٰ کی طرف سے مجھ پر اس زہار کے بارے میں کوئی جدید حکم نازل نہیں ہوا، لہٰذا سرکار خاموش رہے۔ تو خولہ بنت ثعلبہ سمجھ گئیں کہ شاید اب میرے ساتھ وہی معاملہ ہوگا طلاق والا اور ہمیں جدا کر دیا جائے گا، لہٰذا پھر آپ نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کی، یا رب کریم، تو میرے تمام معاملات جانتا ہے کہ میرے ساتھ کیا معاملہ ہوا، تیرے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی یہاں موجود ہیں، تو کوئی ایسا حکم نازل فرما جس میں میرے لیے آسانی ہو اور یہ میرا معاملہ حل ہو جائے۔ اس پر پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان آیات کو نازل فرمایا جو آگے آ رہی ہیں، اور اس میں رد کر دیا اس بات کا کہ اگر کوئی اپنی زوجہ کو ماں سے تشبیہ دے دے تو وہ اس کی بیوی ہی رہتی ہے، ماں نہیں بن جاتی۔ ماں صرف وہ ہیں جن کے بطن سے آپ پیدا ہوئے ہیں، جنہوں نے آپ کو پیدا کیا، یا رضاعت کا رشتہ وغیرہ ہوتا ہے۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ وہ عورتیں وقتی طور پہ حرام ہو جاتی ہیں اور ان کو حلال کرنے کے لیے پھر کفارہ ادا کرنا ہوتا ہے، اور اس کے کفارے کی 3 صورتیں یہاں پر ذکر کی گئی ہیں، وہ انشاءاللہ بیان کیا جائے گا۔ تو اس لیے اللہ نے ارشاد فرمایا، قد سمع اللہ، بے شک سن لیا اللہ تبارک و تعالی نے، قول التی، اس عورت کے قول کو، تجادلو کا، جو آپ سے بحث کر رہی تھی، فی زوجہا، اپنے شوہر کے بارے میں، وتشتکی، اور شکایت کر رہی تھی، الی اللہ، اللہ تعالیٰ کی طرف،
شکایت سے مراد فریاد، کہ وہ فریاد کر رہی تھی اللہ سے کہ اے اللہ تو کوئی ایسی آیت نازل فرما دے، کوئی ایسا حکم نازل فرما دے کہ میری مشکل حل ہو جائے۔ اور جب اس کی اس درخواست پر اگرچہ ارادہ الہی تو ازلی تھا کہ یہ آیت اس وقت نازل ہونی ہے، لیکن جس کو اللہ تعالیٰ عظمت عطا فرمانا چاہے تو ان صحابیہ کو عظمت ملی کہ ان کی ریکویسٹ پر یہ آیات نازل ہوئیں۔ تو جب انہوں نے یہ اس طرح اللہ کی بارگاہ میں عرض کرنا شروع کی تو سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے فرمایا کہ خاموش ہو جا، کیا تو نہیں دیکھ رہی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور پر وحی کے نزول کے آثار نمایاں ہو چکے ہیں، یعنی جلال، ایک ہیبت طاری ہو گئی تھی نبی کریم کے چہرے انور پر، اور پھر یہ سرکار نے حکم بیان فرمایا۔ واللہ یسمع تحاورکما، اور اللہ تبارک و تعالی سن رہا تھا یا سن رہا ہے تم دونوں کی گفتگو۔ ان اللہ سمیع بصیر، بے شک اللہ تبارک و تعالی سننے والا دیکھنے والا ہے۔ اب آگے اللہ نے ارشاد فرمایا کہ الذین یظاہرون منکم من نسائہم، وہ لوگ جو تم میں سے زہار کر بیٹھتے ہیں اپنی عورتوں سے، ما ہن امہاتہم، نہیں ہیں وہ عورتیں ان کی مائیں، یعنی حقیقتاً وہ ماں نہیں بن جاتی جیسے زمانہ جاہلیت میں لوگ سمجھتے تھے کہ یہ تو ماں ہو گئی، اب اس سے بس علیحدگی کرنا لازم ہو گیا، ایسا نہیں ہے۔ ان امہاتہم الا اللائی ولدنہم، تمہاری مائیں تو صرف وہ ہیں کہ جن سے وہ پیدا ہوئے ہیں، یعنی ان کی مائیں، ان لوگوں کی مائیں تو صرف وہ ہیں کہ جن سے یہ بچے، یہ لوگ پیدا ہوئے ہیں، وہ ان کی ماں ہیں، یعنی نسبی ماں جو ہماری حقیقی سگی ماں ہوتی ہیں وہ ماں ہیں۔ یا اسی طرح کوئی رضاعی والدہ ہوں جس کا یہاں فی الحال تذکرہ نہیں ہے، لیکن آگے اللہ تعالیٰ، بلکہ پیچھے جو ہمارا ذکر گزرا تھا محرمات عورتیں جن سے ہمیشہ کے لیے نکاح حرام ہیں، ان میں اللہ تعالیٰ نے ان عورتوں کا بھی تذکرہ فرمایا تھا کہ وہ عورتیں بھی تم پر حرام ہیں، وہ مائیں جنہوں نے تمہیں دودھ پلایا۔ تو اس کا مطلب ہے کہ نسبی والدہ ہو یا رضاعت کی بنا پر ماں ہو، ان دونوں کا حکم یہ ہے کہ اگر کوئی ان سے اپنی زوجہ کو ان کے عضو سے تشبیہ دے دے گا، ایسے عضو سے جس کی طرف دیکھنا حرام ہے، تو زوجہ وقتی طور پہ حرام ضرور ہو جائے گی، لیکن وہ زوجہ ان ماؤں کا درجہ حاصل نہیں کر لے گی، وہ رہے گی زوجہ ہی۔ وَإِنَّهُمْ لَيَقُولُونَ مُنْكَرًا مِنَ الْقَوْلِ وَزُورًا، اور وہ بے شک بری اور جھوٹی بات کہتے ہیں، بالکل جھوٹی بات کہتے ہیں، یعنی یہ کفار، یعنی یہ کہتے ہیں کہ جو ماں کی ساتھ تشبیہ دے دے گا بیوی کو تو وہ ماں ہی ہو جائے گی، یہ غلط ہے۔ وَإِنَّ اللَّهَ لَعَفُوٌّ غَفُورٌ، اور بے شک اللہ تبارک و تعالی ضرور معاف فرمانے والا، بہت بخشنے والا ہے۔ تو جس سے ایسا ہو گیا غلطی سے تو اللہ تعالیٰ اس کو بخش دے گا، لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ توبہ کے ساتھ ساتھ وہ کفارہ بھی ادا کرے۔ وَالَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِن نِّسَائِهِمْ، اور وہ لوگ جو زہار کر بیٹھیں اپنی عورتوں سے، ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا، پھر وہ رجوع کریں اس سے جو انہوں نے کہا، یعنی جو ان کی زبان سے نکل گیا اس سے رجوع کرنے کا مطلب ہے کہ اس سے ختم کرنا اور دوبارہ سابقہ حالت کی طرف لوٹنے کے لیے کوئی عمل کرنا۔ اور سابقہ حالت یہ تھی کہ وہ ان کی زوجہ، وہ عورت زوجہ ہو اور باقاعدہ اس سے جو میاں بیوی کے تعلقات ہیں وہ قائم کرنا جائز ہو جائے۔ چنانچہ ان چیزوں کی طرف اگر لوٹنا چاہتے ہو فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِّن قَبْلِ أَن يَتَمَاسَّا، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے تو ایک غلام کا آزاد کرنا ہے اس سے پہلے کہ وہ ایک دوسرے کو چھوئیں۔ یہاں پہ زہار کے کفارے کی 3 صورتیں بیان کی گئی ہیں کہ کسی ایک صورت سے کفارہ ادا کر لو، جن میں سے پہلی صورت ہے ایک غلام کا آزاد کرنا، لیکن اللہ تبارک و تعالی نے اس میں کنڈیشن رکھی ہے، ایک شرط رکھتی ہے، اور یا یوں کہہ لیں شرعی اصطلاح میں کہ اس حکم کو مقید کر دیا ہے اس سے کہ یہ کفارہ پہلے ادا کرنا ہے اور ایک دوسرے کو بعد میں چھونا ہے۔ چنانچہ اگر کوئی خدا نخواستہ ایسا ہو زہار کر بیٹھے اور غلام آزاد کرنے سے پہلے زوجہ کو چھو لے گا تو گناہ گار ہوگا، لہٰذا پہلے کفارہ پھر اس کے بعد چھونا ہے۔ ذَلِكُمْ تُوعَظُونَ بِهِ، یہ ہے وہ جس کی تمہیں نصیحت کی جاتی ہے۔ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ، اور اللہ تبارک و تعالی تمہارے کاموں کو جانتا ہے۔ فَمَن لَّمْ يَجِدْ، پھر جو شخص نہ پائے، یعنی جس کو غلام نہ ملے، جیسے آج کل کے دور میں کہ ہم کہاں سے غلام لے کر آئیں، فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ مِن قَبْلِ أَن يَتَمَاسَّا،
تو اللہ تعالیٰ نے دوسری اب صورت بیان فرمائی، تو 2 مہینے کے روزے رکھنا ہے متتابعین، لگاتار پے در پہ، من قبل ان یتماسا، اس سے پہلے کہ وہ ایک دوسرے کو چھوئیں۔ یہاں بھی اللہ تبارک و تعالی نے روزے رکھنے کا حکم ایک کنڈیشن کے ساتھ بیان فرمایا کہ ایک دوسرے کو چھونے سے پہلے روزے پورے کرنے ہیں، اور متتابعین کی چونکہ قید لگائی، لہٰذا اس سے ثابت ہو گیا کہ ان روزوں کے درمیان کسی بھی قسم کا گیپ نہیں ہونا چاہیے، درمیان میں وقفہ نہیں ہونا چاہیے۔ لہٰذا فقہائے اسلام نے ارشاد فرمایا کہ اگر کسی نے روزے رکھے، مثال کے طور پہ 59 رکھ چکا ہے، ایک روزہ رہ گیا لیکن وہ بیمار پڑ گیا اور اگلے دن کا روزہ نہ رکھ سکا، تو اس کا کفارہ ادا نہیں ہوگا، اسے پھر نئے سرے سے 60 روزے رکھنے ہوں گے۔ لہٰذا حتی الامکان کوشش یہی کرنی چاہیے کہ انسان ایسے دنوں کا انتخاب کرے جو اس کی صحت کے موافق ہوں۔ دوسری بات یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 5 روزے ایسے بیان فرمائے سال میں کہ جن کا رکھنا حرام ہے۔ ان میں سے ایک تو جب رمضان گزر جاتا ہے تو جو عید آتی ہے جس کو عید الفطر کہتے ہیں، خاص اس عید کے دن کا روزہ رکھنا جس کو پہلی شوال کہیں گے، اور اس کے علاوہ جو بقرعید ہوتی ہے یعنی 10 ذو الحجہ، پھر یہ 10 کا 11 12 13 4 دن وہ اور ایک دن عید الفطر، یہ 5 روزے سال میں رکھنا مکروہ تحریمی ہے۔ لہٰذا فقہاء نے فرمایا کہ اگر کوئی ظہار کے روزے رکھ رہا ہو تو اس طرح حساب کر کے رکھے کہ درمیان میں ان 5 روزوں میں سے کوئی روزہ نہ آ رہا ہو۔ چنانچہ رمضان والے میں تو یہ ہم کر ہی نہیں سکتے ہیں، ظہار کا کفارہ ادا نہیں کر سکتے ہیں کیونکہ اس میں تو رمضان کے روزے فرض ہیں، اس میں تو ہو ہی نہیں سکتا۔ ہاں یہ ذو الحجہ والے معاملے میں ہو سکتا ہے کہ کسی نے مثلا پہلے سے روزے رکھنا شروع کیے لیکن درمیان میں بقرعید کے 4 دن آ گئے، 10 11 12 13، تو لازم بات ہے کہ ان میں روزہ رکھنا منع ہے، تو لازمی طور پر یہ گیپ قائم ہو جائے گا، تو پھر وہ پچھلے روزے کاؤنٹ نہیں کیے جائیں گے، نئے سرے سے اس کو روزے رکھنے ہوں گے۔ لہذا درمیان میں کوئی اس قسم کے ممنوع روزے نہ آتے ہوں اور کسی بھی عذر کی بنا پر اس نے روزہ نہ چھوڑا ہو، لگاتار 60 روزے رکھنے پڑیں گے۔ اسی طرح چونکہ اللہ تبارک و تعالی نے من قبل ان یتماسا کی قید لگائی کہ ایک دوسرے کو چھونے سے پہلے کفارہ ادا کرو، لہذا امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کے نزدیک اگر کسی نے مثال کے طور پہ 40 روزے 50 روزے رکھے اور پھر تقاضائے بشریت سے مغلوب ہو کر وہ زوجہ کے قریب چلا گیا، تو یہ کیونکہ قید یہ تھی اللہ تعالیٰ کی کہ چھونے سے پہلے کفارہ ادا کرو، اور یہاں کفارہ ادا کرنے سے پہلے چھو لیا گیا، لہٰذا پچھلے روزے پھر ضائع ہو جائیں گے اور نئے سرے سے 60 روزے رکھنے ہوں گے۔ معلوم یہ ہوا کہ ان 60 دنوں میں زوجہ سے بالکل دور بھی رہنا ہے اور کوئی درمیان میں ایک روزے کا بھی گیپ نہیں ہونا چاہیے۔ مکمل 60 روزے رکھنے کے بعد پھر زوجہ مکمل طور پر حلال ہوں گی۔ یہ 2 صورتیں ہو گئی، ایک غلام آزاد کرنا، ایک 60 مساکین کو کھانا کھلانا۔ اب تیسرے کے بارے میں کلام فرمایا کہ فَمَن لَمْ يَسْتَطِعْ، پھر جو نہیں استطاعت رکھتا ہو یعنی روزے بھی نہ رکھ سکے، فَإِطْعَامُ 60 مِسْكِينًا، تو 60 مسکینوں کو کھانا کھلانا ہے۔ لیکن آپ یہاں پہ غور کریں، اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا کہ من قبل ان یتماسا، پہلے 2 جو صورتیں کفارے کے بیان کی ان دونوں میں یہ قید تھی، کنڈیشن تھی، اور تیسرے میں یہ کنڈیشن نہیں لگائی گئی، صرف اتنا فرمایا 60 مسکینوں کو کھانا کھلانا۔ تو فقہائے اسلام کے نزدیک، اور یہ ہر ایک مسلمان بھی اس کو عام مسلمان بھی تسلیم کرے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کوئی بھی فعل حکمت سے خالی نہیں ہوتا۔ پہلے 2 احکام کو من قبل ان یتماسا کے ساتھ مقید کیا گیا اور تیسرے کو اس کنڈیشن سے آزاد رکھا گیا، تو شرعی اصطلاح میں پہلے 2 حکم مقید کہلائیں گے اور تیسرا حکم مطلق کہلائے گا، یا تیسری کفارے کی صورت مطلق کہلائے گی۔ اب قاعدہ احناف کے نزدیک یہ ہے کہ المقید یجری علی تقییدہ والمطلق یجری علی اطلاقہ، یعنی جو اللہ تعالیٰ کا حکم کسی کنڈیشن کے ساتھ ہوگا وہ کنڈیشن کے ساتھ ہی رہے گا، اور جس کو اللہ تعالیٰ نے وداؤٹ کنڈیشن بغیر کسی شرط کے بیان کیا ہے وہ بغیر شرط یہ رہے گا۔ میں اور آپ اپنے پاس سے قیاس کر کے اپنی رائے سے اس میں کوئی اضافہ نہیں کر سکتے۔ لہٰذا کوئی اگر یہ کہے کہ پہلے 2 حکم میں اللہ تعالیٰ نے من قبل ان تماسا کی قید لگائی کہ پہلے کفارہ پھر بیوی اور شوہر کا ایک دوسرے کو چھونا جائز ہو سکتا ہے، تو ہم تیسرے میں بھی یہ قیاس کر لیتے ہیں
یہ قیاس سے نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے صراحتاً پہلے 2 میں من قبل تماسا کی قید لگائی، تیسرے کو آزاد رکھا۔ لہذا امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نزدیک چونکہ تیسرے میں کفارے سے پہلے چھونے کی ممانعت نہیں آئی ہے، لہذا اگر کھانا کھلانے کے دوران مثلاً 30 آدمیوں کو کھانا کھلایا اور پھر شوہر بیوی قریب ہو جاتے ہیں تو اس سے جو پہلے ادا کردہ کفارہ ہے وہ ضائع نہیں ہوگا۔ وہ 30 کو جیسے کھانا کھلا دیا تو آدھا کفارہ ادا ہو گیا، آدھا بعد میں بھی کر سکتا ہے۔ اگرچہ اولا اور افضل صورت یہی ہے کہ پورے 60 مسکینوں کا کھانا کھلانے کے بعد پھر ایک دوسرے کے قریب آئیں، لیکن اگر کوئی بالفرض درمیان میں بھی قریب آ جاتے ہیں تو اس سے کفارے پر تیسری صورت میں کوئی فرق نہیں پڑے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے وہاں پر ممانعت بیان نہیں فرمائی ہے۔ ذَلِكَ لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ، یہ اس لیے ہے کہ تم اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان رکھو۔ یہ جو کنڈیشن بیان کی ہے یہ اس لیے بیان کی گئی ہے۔ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ، اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حدود ہیں۔ اب دیکھیے حد لگائی اللہ نے، پہلے 2 کفاروں کی صورت میں حد لگائی کہ چھونا نہیں ہے، تیسرے میں حد بیان نہیں کی ہے، تو اس میں گویا کہ صرف حد کفارہ ادا کرنا ہی ہے، چھونے کی کوئی قید نہیں ہے۔ تو اللہ کی یہ حدود ہیں، لہٰذا ان کو ہمیں پاس لحاظ رکھنا چاہیے۔ اسی طرح زہار کر لینے کے بعد اگر کوئی خدا نخواستہ سمجھے کہ میرے لیے کفارہ ضروری نہیں، یہ بھی غلط ہے، اس لیے کہ زہار کا کفارہ ادا کیے بغیر زوجہ کے قریب آنا حرام ہے، لہٰذا یہ زہار کا کفارہ یہ بھی اللہ تعالیٰ کی ایک حد ہے، اس کا بھی ہمیں لحاظ رکھنا چاہیے۔ وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ عَلِيمٌ، اور کافروں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ یہ اشارہ ہے اس طرف کہ جو زہار کے کفارے کا انکار کر دے گا اور یہ کہتا ہے کہ میں اس کو خدا نخواستہ نہیں مانوں گا تو وہ کافر ہو جائے گا، اس کے لیے دردناک عذاب ہے۔ ان الذین یحادون اللہ ورسولہ، بے شک وہ لوگ جو مخالفت کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالی اور اس کے رسول کی، کبتو، وہ ذلیل کیے گئے، کما کبت الذین من قبلہم، یعنی انہیں ذلیل، ویسے تو ماضی کبتو ماضی کا صیغہ ہے، پاسٹ کا ہے، اس میں ترجمہ پاسٹ کا ہونا چاہیے، لیکن چونکہ مستقبل کا حال بیان کرنا مقصود ہے اور ماضی کے جو لوگ ہیں ان کو بطور مثال پیش کرنا مقصود ہے، اس لیے ہم اس کا مستقبل کا فیوچر والا ترجمہ کریں گے کہ بے شک وہ لوگ جو مخالفت کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالی اور اس کے رسول کی، کبتو، وہ ذلیل کیے جائیں گے، کما کبت الذین من قبلہم، جیسا کہ ذلیل کیے گئے تھے وہ لوگ جو ان سے پہلے ہیں، یہ ان سے پہلے تھے، انہوں نے بھی نبیوں کی مخالفت کی تو اللہ نے ان کو شدید ذلت میں مبتلا کیا۔ اسی طرح جو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرے گا اس کو ذلیل کیا جائے گا۔ وَقَدْ أَنزَلْنَا آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ، حالانکہ بے شک نازل کر دی ہم نے روشن نشانیاں، یعنی اب مخالفت کی کون سی صورت رہ گئی ہے جب واضح نشانیاں، یعنی قرآن اتر رہا ہے، خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پاک ایک بہت بڑی واضح نشانی ہے، اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ظہور پذیر، صدور پذیر ہونے والے پے در پہ معجزے، یہ اللہ تعالیٰ کی روشن نشانیاں ہیں، تو پھر مخالفت کرنے کی کیا وجہ ہے؟ اب بھی اگر کوئی نہ مانے تو وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ مُّهِينٌ، اور کافروں کے لیے ذلت کا عذاب ہے، خواری کا عذاب ہے۔ یہ بھی ایک بات یہاں پہ بیان کرنا ضروری ہے کہ مخالفت 2 طرح کی ہوتی ہے، ایک مخالفت مع الانکار ہوتی ہے، ایک مخالفت بغیر انکار ہوتی ہے یا بلا انکار ہوتی ہے۔ مثال کے طور پہ ایک کافر ہے، وہ کہتا ہے کہ میں نبی کا کہنا نہیں مانوں گا کیونکہ میں اس کو حق مانتا ہی نہیں ہوں، یہ ہے مع الانکار کہ وہ ایک چیز کا انکار کر رہا ہے اور پھر مخالفت کر رہا ہے، اور ایک ہوتا ہے بلا انکار مخالفت، جیسے مسلمان کی طرف سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالی نماز کا حکم دے رہے ہیں لیکن وہ مخالفت کر رہا ہے حکم کی کہ وہ نماز نہیں پڑھتا، لیکن یہ اس طرح نہیں ہے کہ وہ نماز کی فرضیت کا انکار کر رہا ہو، بلا انکار ہے، اقرار کرتا ہے کہ ہاں نماز مجھ پہ فرض ہے، یہ حق ہے، مجھے پڑھنی چاہیے، لیکن بہرحال کوتاہی ہے اس کی، تو وہ اللہ تعالیٰ کے اور اس کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی مخالفت تو کر رہا ہے لیکن انکار نہیں کر رہا، اس میں فرق ہے۔ یہاں جن لوگوں کا بیان ہے وہ لوگ ہیں جو اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت مع الانکار کریں، انکار کے ساتھ کریں، ان کے بارے میں یہ بیان کیا گیا، لہٰذا اس آیت کو ہم مسلمانوں کے لیے بیان نہیں کر سکتے، جیسے جاہل قسم کے بعض تبلیغ کرنے والے یوں بھی کر دیا کرتے ہیں کہ اس قسم کی آیات کو مسلمانوں کے لیے بیان کر دیتے ہیں
کہ دیکھو مسلمانوں تم نماز نہیں پڑھ رہے ہو، تم داڑھی نہیں رکھتے ہو، تم فلاں نہیں کر رہے ہو، فلاں نہیں کر رہے ہو، حالانکہ اللہ نے فرمایا جو اللہ تعالیٰ اس کے رسول کی مخالفت کرے گا اس کو ذلیل کیا جائے گا جیسے پہلے لوگ ذلیل کیے گئے۔ تو پہلے لوگ کون لوگ ذلیل کیے گئے؟ وہ تو کفار ذلیل کیے گئے تھے۔ تو لازم سی بات ہے کہ یہاں پر بھی کفار کا ہی تذکرہ ہوگا، اور پھر جیسے ہم نے آپ کو بتایا کہ اس قسم کی جو وعیدات بیان کی گئی یہ کفار کے لیے تھی، مسلمانوں کے لیے نہیں تھی۔ لہٰذا اگر کوئی یہ کہے گا کہ یہ مسلمانوں تمہارے لیے اللہ نے آیت نازل کی تو یہ قرآن کی تحریف کے برابر ہوگا، یعنی مقصود الہی کو بدل دینا، اور یہ کفر ہوتا ہے۔ فقہائے اسلام نے اس کو کفر لکھا ہے۔ اس لیے ہماری تمام سننے والوں سے مؤدبانہ گزارش ہے کہ جب بھی کسی آیت کے بارے میں آپ یہ کوئی آیت بیان کریں تو کبھی یہ یعنی پہلے تحقیق کیے بغیر کبھی مت کہہ دیجئے گا کہ یہ آیت اس لیے نازل ہوئی ہے یا اس کے حق میں نازل ہوئی ہے۔ پہلے آپ معلوم کریں کہ کس کے حق میں نازل ہوئی، اس کے بعد آپ بیان کریں۔ ہاں آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ دیکھیں یہ آیت کفار کے حق میں نازل ہوئی، لیکن ہمیں بھی سوچنا چاہیے کہ جب وہ مخالفت کر کے برباد ہو رہے ہیں تو ہم بھی مخالفت، چاہے یہ انکار کے ساتھ نہیں ہے لیکن مخالفت تو ہے، اس لیے ہمیں بھی بچنے کی کوشش کرنی چاہیے، یہ ایک الگ بات ہے۔ اور ایک ہے کہ یہ کہنا کہ یہ آیت ان مسلمانوں کے لیے نازل ہوئی ہے جو اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرتے ہیں، ان کا حکم نہیں مانتے ہیں، یہ ایک الگ چیز ہے۔ امید ہے کہ آپ سمجھ گئے ہوں گے، اس لیے اس میں بڑی احتیاط کی ضرورت ہوتی ہے۔ یوم یبعثہم اللہ جمیعا، جس دن اللہ تبارک و تعالی سب کو اٹھائے گا، یعنی قبروں سے اٹھائے گا، قیامت قائم ہوگی۔ فَيُنَبِّئُهُم بِمَا عَمِلُوا، پھر خبر دے گا انہیں ان کی جو انہوں نے اعمال کیے تھے، یعنی ان کے اعمال کی خبر دے گا۔ اور یہ اعمال کی خبر دینا اس لیے نہیں ہے کہ وہ لوگ اللہ تعالیٰ خبر دینے کے بعد عذاب دینے کا حقدار بنے گا یا اس کے لیے عذاب جائز ہوگا، اس سے پہلے نہیں، ایسی بات نہیں ہے، بلکہ یہ حسرت پیدا کرنے کے لیے، پچھتاوا پیدا کرنے کے لیے، اور ان کی کفار کی ذلت کے لیے کہ جب ان کا نام اعمال یہ برا نام اعمال وہ خود پڑھ کر سنائیں گے تو اتنی دیر تک انہیں دھوپ میں سخت بھوک اور پیاس کی کیفیت میں رکنا پڑے گا۔ مخلوق خدا ان کے ظاہری اس حساب و کتاب کو دیکھ رہی ہوگی۔ مسلمان کا حساب و کتاب انشاءاللہ پردے میں ہوگا، اللہ تعالیٰ پردہ رکھے گا، لیکن کافر بدکاروں کا، جو کفار ہیں، منافقین ہیں، مشرکین ہیں، ان کا اعلانیہ طور پہ حساب و کتاب ہوگا، اور جب وہ اپنی خطائیں بیان کر رہا ہوگا تو ذلت رسوائی علیحدہ اور شرمندگی، حسرت، پچھتاوا، اور سامنے جہنم زبردست شعلہ فگن ہوگی، تو اس کی بنا پر ایک خوف ان پہ مسلط ہوگا۔ تو اس طرح شدید عذاب کے لیے کہ میدان محشر سے ہی ان کا عذاب کا سلسلہ شروع ہو جائے گا، یہ ایک کارروائی کی جائے گی جو اللہ تعالیٰ نے خود اپنے لیے لازم فرمائی، ورنہ کوئی اس پہ لازم نہیں ہے، واجب نہیں ہے کہ وہ ایسا کرے کہ وہ ایک قانون بن گیا ہو کہ اس کو کرنا ہی پڑے گا، ایسا نہیں، اللہ نے اپنی مرضی سے اپنے لیے کوئی کام مقرر فرمائے ہیں۔ احصاہ اللہ ونسوہ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان گناہوں کو شمار کر رکھا ہے، ان کے اعمال کو شمار کر رکھا ہے، ونسوہ، اور وہ اسے بھول چکے ہیں۔ تو ایسے ہوتا ہے کہ ہم لوگ اپنے نیکیاں تو بعض اوقات یاد رکھتے ہیں، چھوٹی چھوٹی نیکیاں، ہم نے تمہارے ساتھ ایسا نہیں کیا تھا، تمہارے ساتھ ایسا نہیں کیا تھا، تمہیں یہ نہیں دیا تھا، تمہیں وہ نہیں دیا تھا، اور بڑے بڑے گناہوں کو بھول جاتے ہیں، ساری زندگی وہ گناہ یاد نہیں آتے ہیں، ان پہ توبہ کی توفیق حاصل نہیں ہوتی ہے۔ تو یہ بہرحال یہ تو کفار کے بارے میں ہے کہ وہ کفار اپنے اعمال کو بھول چکے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو شمار کر رکھا ہے، یعنی منکر نکیر نے باقاعدہ انہیں لکھا ہے اللہ کے حکم سے، تو کتابی شکل میں بھی یا صحائف کی شکل میں بھی وہ موجود ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کسی چیز کو بھولتا نہیں ہے، لہٰذا معلوم ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان تمام چیزوں کو اپنے پاس محفوظ رکھا ہوا ہے۔ ہم یہ تو نہیں کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو یاد رکھنا کا لفظ بھی آپ کہہ سکتے ہیں، لیکن حافظے میں یا اللہ نے اپنے ذہن میں رکھا ہوا ہے، ایسا ماد اللہ الفاظ ادا نہیں کریں گے، کیونکہ ذہن یا حافظہ یہ مخلوق کے لیے ثابت ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کے لیے نہیں۔ جیسا اس کی شان کے لائق ہے وہ ان معلومات کو اپنے پاس محفوظ رکھے ہوئے ہے، ایسا ضرور ہے، اور میدان محشر میں ان کو ظاہر فرمائے گا۔ واللہ علی کل شیء شہید، اور اللہ تبارک و تعالی ہر شے پر گواہ ہے، جو اللہ نے چیز پیدا فرمائی اس پر خود اللہ تبارک و تعالی گواہ ہے، اور گواہ وہ ہوتا ہے کہ جو موقع پر موجود ہو جسمانی لحاظ سے، یا پھر اگر جسمانی لحاظ سے موجود نہ ہو تو بہرحال دیکھ ضرور رہا ہو۔ تو چونکہ اللہ تعالیٰ کے لیے جسمانیت کا کوئی تصور نہیں ہے،
لہٰذا ہر چیز پر گواہ ہونے کا یہ مفہوم تو ہم نہیں لے سکتے کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز کے ساتھ کھڑا ہو گیا جسمانی لحاظ سے۔ ہاں یہ مفہوم ضرور ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے علم اور قدرت کے اعتبار سے تمام چیزوں کو ملاحظہ فرما۔ وہ ایسا نہیں ہے کہ ایک مقام پر بیٹھا ہوا اپنے علم کے اعتبار سے سب کو جانتا ہے، اس لیے کہ اللہ کے لیے جسمانیت اور ایک مقام ثابت کرنا منع ہے۔ وہ اپنی ذات کے اعتبار سے کس طرح ہے، کس کائنات میں مطلب ہم اس کے لیے جگہ کا تعین کر ہی نہیں سکتے۔ بس یہ ضرور ہمیں عقیدہ رکھنا ہوگا اللہ تبارک و تعالی موجود ہے اور اپنے علم کے اعتبار سے ہر چیز کو جانتا ہے، تو گویا کہ ہم وقت ان پر گواہ بھی ہے۔ الم تر ان اللہ یعلم ما فی السماوات وما فی الارض، کیا اے سننے والے تو نے نہ دیکھا کہ بے شک اللہ تبارک و تعالی جانتا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے۔ بڑی بات ہے۔ دیکھیے یہ اصل میں اب جو آیات ہیں یہ تمہید ہے اس بات کی، کیونکہ یہ مدنی آیات میں صورتوں میں سے ایک ہے، اور مدنی جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لائے تو وہاں پر کچھ لوگ ایسے تھے جنہوں نے بظاہر کلمہ پڑھ لیا، ان میں مشرکین بھی شامل تھے اور یہود بھی شامل تھے، لیکن زبان سے کلمہ پڑھا تھا، دل سے وہ ایمان نہیں لائے تھے۔ ان میں جو مشرکین تھے یہ یہودیوں سے رابطہ رکھتے تھے اور ان کے پاس جا کر مشاورت کرتے تھے مسلمانوں کے خلاف، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف۔ تو ان کی اب مذمت اور ان کی پوشیدہ سرگوشیوں کو اللہ تبارک و تعالی نے صحابہ کرام کے سامنے کھول کر بیان کر دیا، جس سے بھی ان کو شرم و حیا نہیں آئی کہ ہم تو چپ کے کہ علیحدہ کونے میں سرگوشی کر رہے ہیں، یقیناً یہ جب خبر نبی دے رہے ہیں تو اللہ کے بتانے سے دے رہے ہیں تو نبی برحق ہے، لیکن ان کو شرم نہیں آئی بہرحال۔ لیکن اللہ تبارک و تعالی نے اس بات کے بیان کے لیے کہ جو کچھ تم سرگوشی کرتے ہو ہم جانتے ہیں، سب سے پہلے ایک تمہید قائم فرمائی، اور اتنی زبردست تمہید تھی جس سے ان منافقین اور یہود کی جو احمقانہ حرکت تھی اس کی نشاندہی ہو گئی کہ یہ سمجھتے تھے کہ ہم چپ کے سرگوشی کر رہے ہیں تو شاید اللہ تعالیٰ کو بھی معلوم نہیں ہوگا، حالانکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیداً پہلے بیان فرمایا کہ الم ترا، اے سننے والے کیا تو نے نہ دیکھا، ان اللہ یعلم، کہ بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ جانتا ہے، ما فی السماوات وما فی الارض، کہ جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے۔ تو جتنے بھی دیکھیے، اگر آپ غذائی نظام کو بھی آپ دیکھ لیں، صرف غذائی نظام کو دیکھیں تو آپ کو ماننا پڑے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمام مخلوق کو جانتا ہے، یہ ماننا پڑے گا، کیونکہ جب کسی مخلوق کو، مثلا میں نے جانور پالے ہوئے ہیں، ایک میرا فارم ہے باقاعدہ، برڈز کا فارم ہے، یہ جانوروں کا فارم ہے بالفرض، یہ چڑیا گھر کی آپ مثال لے لیں، زو ہے، اور میں منتظم ہوں کہ میں ان کو کھانا دوں گا، تو لازم سی بات ہے کہ مجھے پتہ ہونا چاہیے کتنے جانور ہیں، کون سا جانور کیا غذا کھاتا ہے، کتنی مقدار میں اور کب اس کو غذا دینی ہے، ورنہ اگر میں نہیں دوں گا تو بھوکا مر جائے گا۔ تو پھر میں یقینی سی بات ہے کہ اب چونکہ میں تو ایک بشر ہوں تو میں ایک ایک کر کے ان کو کھانا ڈالوں گا اور سب کو چیک کروں گا کہ ان کے پاس کھانا پہنچا یا نہیں پہنچا، اس اعتبار سے میں پورے ایک ایک جانور کو جانتا ہوں گا کہ میں نے فلاں کو کھانا پہنچا دیا ہے۔ تو جب اللہ تبارک و تعالی نے رزق کا نظام اپنے دست قدرت میں رکھا تو لازم سی بات ہے کہ تمام مخلوق کو اللہ تعالی جانتا ہوگا کہ آج مثلا جیسے آج کا دن شروع ہوا تو کس کس کو یہ غذا فراہم کرنی ہے، تو تمام مخلوق کا حساب، پھر غذا کا حساب، پھر کس کو کون سی غذا کتنی مقدار میں دینی ہے اور کس وقت دینی ہے۔ ایک مزدور صبح مزدوری شروع کرتا ہے، فوراً اس کو روزی نہیں ملتی، شام کو ہاتھ میں ملتی ہے، دوپہر کو وہ تھوڑے بہت پیسے لے کے کھانا کھاتا ہے، تو اب اس کا مقرر کرنا ہے صبح ناشتہ گھر پہ کرے گا، دوپہر کو وہاں کھائے گا، شام کو وہاں کھائے گا۔ تو سمندر میں اربوں خربوں مخلوق، مچھلیاں، کیکڑے اور دیگر جانور، پھر زمین کے اندر حشرات الارض، کروڑوں کی تعداد میں چونٹیاں، سانپ، بچھو، چھپکلیاں، فضا میں پرندے، درندے، چرندے، انسان، جنات، سب کو غذا دینی ہے، پھر لازم سی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ سب کو جانتا ہے۔ تو اب خود سوچئے کہ جو مخلوق میں سے ایک ایک مخلوق کو مکمل طور پہ جانتا ہے اور انہیں خوراک فراہم کر رہا ہے، ان کو غذا فراہم کر رہا ہے، تو کیا وہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری ان سرگوشیوں سے ناواقف ہو سکتا ہے، جس کی اتنی بڑی معلومات ہوں کہ بیک وقت سمندر کے اندر مخلوق، زمین کے نیچے مخلوق، فضا میں اڑنے والی مخلوق، زمین کے اوپر مخلوق اور جنات جو نظر ہی نہیں آتے، ہم جیسے لوگوں کو تو نظر بھی نہیں آتے، ان تمام کو اللہ تعالیٰ جانتا ہے، تو سرگوشی اس پر مخفی کیسے رہ سکتی ہے؟
اسلام کے خلاف سازش اس سے کیسے چھپ سکتی ہے؟ اسی طرح ایک تنہائی کے اندر کیا جانے والا گناہ یہ اللہ تعالیٰ سے کیسے پوشیدہ رہ سکتا ہے؟ یقیناً نہیں رہ سکتا، لیکن منافقین اور یہود کو یہ بات سمجھ میں نہیں آئی، اس لیے کہ جب انسان اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت پر کمر بستہ ہو جائے تو فہم کی قوت چلی جاتی ہے، عقل میں کمی آ جاتی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک مار ہے۔ اس لیے جو لوگ دین کی مخالفت کرتے ہیں، اگر وہ چاہے ماں باپ کی شکل میں ہوں، چاہے وہ استادوں کی شکل میں ہوں، چاہے وہ دوستوں کی شکل میں ہوں، چاہے وہ آفس یا فیکٹری وغیرہ میں کولیگز کی شکل میں ہوں، کلاس فیلوز ہوں، جو بھی اس طرح کی احمقانہ حرکت کرتا ہے اس کے فہم میں کمی پیدا ہوتی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کے لیے یہ ایک سزا ہے۔ تو اب ان کو بھی بات سمجھ میں نہیں آئی، لہٰذا اللہ تعالیٰ نے پھر مزید اور وضاحت کے ساتھ بیان فرمایا کہ ما یکون من نجوا ثلاثۃ الا هو رابعهم، ما یکون نہیں ہوتی من نجوا ثلاثۃ کسی بھی تین اشخاص کی سرگوشی الا مگر ہوا رابعهم اللہ تعالیٰ ان میں چوتھا ہوتا ہے، یعنی جب تین سر جوڑ کے بیٹھ کے چپ کے سازش کر رہے ہوتے ہیں تو ان میں چوتھا پھر اللہ تعالیٰ ہوتا ہے۔ پھر وہی بات کہ چوتھا اللہ کے ہونے سے مراد یہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ وہاں پر آ کر بیٹھ جاتا ہے، معاذ اللہ ایسا نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ اس کا علم رکھتا ہے۔ تو تینوں جب بات کر رہے ہیں تو تینوں اپنی بات کو جانتے ہیں، اور چوتھا جاننے والا وہ اللہ تعالیٰ ہوتا ہے، کیونکہ وہ ہر ایک کو ملاحظہ فرما رہا ہے اور وہ اس بات کا علم رکھتا ہے کہ کون کیا کیا باتیں کر رہا ہے۔ وَلَا خَمْسَةٍ إِلَّا هُوَ سَادِسُهُمْ، اور اگر 5 سرگوشی کر رہے ہوتے ہیں اور 5 نہیں ہوتے سرگوشی کرنے والے مگر ان میں سے چھٹا اللہ تعالیٰ ہوتا ہے۔ وَلَا أَدْنَىٰ مِنْ ذَلِكَ وَلَا أَكْثَرَ إِلَّا هُوَ مَعَهُمْ، خلاصہ کلام یہ اللہ نے بیان فرمایا کہ وَلَا أَدْنَىٰ مِنْ ذَلِكَ، اور جو نہ اس سے کچھ کم، ولا اکثر، اور نہ اس سے کوئی زیادہ، الا مگر ہوا معہم، وہ اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ ہوتا ہے۔ یعنی اگر آپ 3 سے بھی کم لے لیں، 2 لے لیں، اور 5 سے اوپر لے جائیں، ہزاروں لوگ کر رہے ہوں، کہیں کچھ بھی کر رہے ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے ساتھ ہوتا ہے، اینما کانوا، جہاں کہیں وہ ہوں۔ اللہ تعالیٰ کا علم ان کے ساتھ ہے اور اللہ کو معلوم ہے کون کیا سرگوشیاں کر رہا ہے۔ ثم ینبئہم، پھر وہ خبر دے گا انہیں، بما عملوا، ان کی جو انہوں نے کیا، یوم القیامتی، قیامت کے روز ساری چالاکیاں وہاں ظاہر ہو جائیں گی، جس کو ہم سطحی ذرا زبان میں کہیں تو 1.5 ہوشیاری کہا جاتا ہے۔ یہ سب کچھ اللہ تبارک و تعالیٰ وہاں پہ ظاہر فرما دے گا۔ آج چلنے والے ذہن جو دین کے خلاف، اسلام کے خلاف کام کر رہے ہیں، اور وقتی طور پہ اس ذہن کی پلاننگ پر کامیابی بھی نظر آ رہی ہے، میدان محشر میں سب فنا ہو جائے گا اور وہاں پر اس کی ایک سزا بھگتنی ہوگی۔ ان اللہ بکل شیء علیم، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ ہر شے کو جاننے والا ہے۔ الم تر الی الذین نہوا عن النجوی، کیا تم نے نہیں دیکھا ان لوگوں کی طرف کہ جنہیں بری مشاورت سے منع کیا گیا تھا؟ بری مشاورت اسلام کے خلاف، صحابہ کرام کے خلاف، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف ان کو منع کیا تھا کہ تم یہ سازش مت کرو، اس طرح کی بری مشاورت نہ کرو، لیکن نہیں مانتے تھے کہنا۔ تو اللہ نے فرمایا کہ الم ترا، کیا تو نے نہ دیکھا، الی الذین، ان لوگوں کی طرف، نہو، کہ جنہیں روکا گیا تھا، عن النجوی، بری مشاورت سے، ثم، پھر، یعودون، وہ دوبارہ وہی کرتے ہیں، لما نہو عنہ، وہی لوٹتے ہیں اسی کی طرف کہ جس سے ان کو منع کیا گیا تھا، یعنی تھوڑی دیر کے لیے رکتے ہیں پھر وہی شرارتیں شروع کر دیتے ہیں۔ وَيَتَنَاجَوْنَ بِالْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَمَعْصِيَةِ الرَّسُولِ، اور وہ آپس میں گناہ، زیادتی اور رسول کی نافرمانی کی مشاورت کرتے ہیں۔ گناہ کی مشاورت اور حد سے بڑھنے کی مشاورت، یعنی اسلام کے خلاف، صحابہ کرام کے خلاف، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کیسے کرنی ہے، ان کو ذہنی لحاظ سے ڈسٹرب کیسے کرنا ہے کہ اسلام کی ترقی کا سبب نہ بنے، یہ ان کی مشاورت ہوا کرتی تھی۔ لیکن اس کے باوجود اب منافقت دیکھیے کہ اللہ نے ارشاد فرمایا، وَإِذَا جَاءُوكَ، اے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اور جب یہ آپ کے پاس آتے ہیں، حَيَّوْكَ، تو یہ آپ کو ان لفظوں سے سلام کرتے ہیں، بِمَا لَمْ يُحَيِّكَ بِهِ اللَّهُ، کہ جس کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو سلام نہیں فرماتا، یا آپ کے اعزاز میں وہ کلمات نہیں کہتا۔ تو آ کے یہ ایک تو یہ کہ بڑے بڑے القابات بعض اوقات کہتے تھے، اور یا اس سے مراد یہ ہے کہ یہ جو یہود ہوتے تھے خاص طور پہ، یا کہ کہتے تھے السلام علیکم، السلام علیکم نہیں کہتے تھے، لام نہیں، السلام علیکم۔ السام یہ بددعائی جملہ تھا جس کا معنی تھا کہ
السلام علیکم تم پر موت واقع ہو جائے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ تو یہ اللہ نے ان کی مذمت فرمائی اور ان کے راز کو ظاہر کیا کہ یہ جب آپ کے پاس آتے ہیں تو ایسے الفاظ میں آپ کو سلام کرتے ہیں کہ جن الفاظ کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو کبھی مخاطب نہیں کیا یا آپ کے لیے اس قسم کے آپ کے اعزاز میں الفاظ نہیں کہے۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حکمت دیکھیے، اسی لیے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی موجود ہے کہ آپ نے ارشاد فرمایا کہ جب غیر مسلم تمہیں سلام کرے تو تم صرف جواب میں کہو وعلیکم۔ تو اب اگر کوئی کہے معاذ اللہ السلام علیکم تجھ پر موت واقع ہو اور جواب میں آپ نے کہا علیکم، تو اس کا مطلب ہوگا تم پر، یعنی الٹا تم پہ موت واقع ہو جائے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صرف علیکم کے ساتھ جواب دیا کرتے تھے۔ وَيَقُولُونَ فِي أَنفُسِهِمْ، اب یہ دیکھیں بے وقوفی، اور یہ منافقین کہتے ہیں اپنے دلوں میں لَوْلَا يُعَذِّبُنَا اللَّهُ بِمَا نَقُولُ، کہ کیوں نہیں عذاب دیتا ہمیں اللہ تبارک و تعالی بما نقول، اس کے بدلے میں جو ہم نے کہا ہے۔ گویا کہ یہ اس کو بھی کہتے تھے کہ دیکھو ہمیں شبہ ہے کہ یہ رسول نہیں ہو سکتے، اس لیے کہ اگر یہ رسول ہوتے تو ہم تو کہہ رہے ہیں ان کو بد دعا دے رہے ہیں السلام علیکم، اور یہ بہت بڑی بے ادبی ہے، اور اس بے ادبی کے ارتکاب پر یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہم پہ عذاب نازل کرنا چاہیے تھا، لہٰذا اللہ تعالیٰ کے عذاب کا نزول چونکہ نہیں ہو رہا یا اس میں دیر ہو رہی ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ رسول نہیں ہو سکتے۔ لیکن اللہ نے فرمایا حسبہم جہنم، انہیں کافی ہے جہنم، اشارہ فرما دیا کہ ابھی اللہ کا عذاب نہیں آئے گا، اللہ کی مشیت یہی ہے کہ تمہیں ڈھیل دی جائے، ہاں تمہارے لیے جہنم کافی ہے، مرو گے جہنم میں جاؤ گے، میدان محشر میں اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں جہنم میں پھینکے گا، یصلونہا، اس میں دھسیں گے۔ دھسنے کا مطلب کیونکہ منافقین تھے، اور یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ارشاد فرمایا اور قرآن کے مضامین بھی یہی ہیں کہ منافقین، یہ منافق اعتقادی ہوتا ہے۔ منافق اعتقادی کا مطلب یہ ہے کہ جو زبان سے اپنا کلمہ پڑھتا ہے لیکن دل سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول تسلیم نہیں کرتا ہے، یہ جہنم کے سب سے نچلے طبقے میں ہوں گے، سب سے نیچے، اور جہنم میں جتنی کوئی شخص گہرائی میں جائے گا وہ اتنی زیادہ گرم ترین ہوتی چلی جائے گی۔ گویا کہ ایک تو کافر مجاہر کہلاتا ہے، اعلانیہ کفر کرنے والا، اور منافق جو ہے وہ کافر مجاہر نہیں ہوتا، یہ اپنے جہر کو چھپاتا ہے، یعنی سری طور پہ کافر ہوتا ہے، یعنی اپنے کفر کا اعلان نہیں کرتا ہے، زبان سے کلمہ پڑھتا ہے، تو چونکہ یہ منافقت کرتا ہے تو یہ دوہری سزا کا مستحق ہے کہ ایک دشمن ہے وہ سامنے آ کے کھل کے مقابلہ کر رہا ہے، وہ دشمن ہے، لیکن ایک دوست بن کے آستین میں چھری رکھ کر آپ کو مار رہا ہے، یہ زیادہ قابل گرفت اور خطرناک ہے، اس لیے ان کی سزا بھی اللہ نے بڑی رکھی ہے۔ فبئس المصیر، تو کیا ہی برا انجام ہے، کیا ہی بری پلٹنے کی جگہ ہے۔ یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، اذا تناجیتم، جب تم آپس میں مشاورت کرو، فلا تتناجوا بالاثم والعدوان ومعصیۃ الرسول، تو گناہ، حد سے بڑھنے اور رسول کی نافرمانی کی مشاورت نہ کرو۔ کتنی زبردست اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان والوں کو تلقین فرمائی۔ مثال کے طور پہ 8-10 دوست بیٹھے ہوئے ہیں، تو ایسا کوئی منصوبہ نہ بنائیں، ایسی کوئی مشاورت نہ کریں، ایسی کوئی پلاننگ نہ بنائیں جس سے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی مخالفت کا پہلو نکلتا ہو، نافرمانی کا پہلو نکلتا ہو۔ مثال کے طور پہ اب اگر دوست مل کے بیٹھ رہے ہیں کہ چلو یار فلم دیکھیں گے، فلاں برا کام کریں گے، تو یہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کی مشاورت کہلائے گی، اور اس سے اللہ تعالیٰ نے قرآن عظیم میں منع فرمایا ہے۔ وَتَنَاجَوْا بِالْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ، ہاں اور آپس میں مشاورت کرو نیکی اور پرہیزگاری کی، اور یہ بڑا مشکل ہے، ہم جہاں مل کر بیٹھتے ہیں فضول قسم کی پلاننگ یا گناہ کی پلاننگ یہ ہوتی ہے۔ کون نمازوں کے منصوبے بناتا ہے کہ بیٹھ کے اب ہم نماز پڑھیں گے، اب ہم متقی ہو جائیں گے، ہم پرہیزگار ہو جائیں گے، ہم گالیاں چھوڑ دیں گے، ہم بدنگاہی چھوڑ دیں گے، ہم لڑکیوں کا پیچھا کرنا چھوڑ دیں گے۔ یہ مشاورت تو سعادت مندوں کا حصہ ہے، ہماری جو عام جو پبلک ہے اس کی مشاورت ہوتی ہی اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی میں ہے۔ جہاں 4-5 دوست مل کر بیٹھ گئے، وہاں پہ کسی ایک نئی شرارت، ایک نئے گندے فعل، ایک نئے برے کام یا نئی اللہ اور رسول کی مخالفت کی پلاننگ ہوتی ہے۔ یہی ڈراموں میں دکھایا جاتا ہے، یہی مطلب تمام جگہ دکھایا جاتا ہے، اسکول کالج کے ماحول ہمارے دیکھ لیجئے، اور اس سے دوسروں کو بھی ترغیب ملتی ہے اور وہ بھی اس قسم کی مشاورتیں کرتے ہیں، حالانکہ اللہ اور اس کے رسول نے ان مشاورتوں سے منع کیا ہے، لہٰذا یہ مشاورت بھی فی نفس ہی گناہ ہے۔ اگر 4 دوست مل کر ایک منصوبہ بنا رہے ہیں کہ چلو ٹھیک ہے ہم کوئی فلم دیکھتے ہیں، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ،
یا کوئی اور کسی برے کام کی وہ آپس میں مشاورت کر رہے ہیں، تو برا کام دور کی بات، وہ کریں گے تو ایک اور گناہ ہوگا، لیکن اس مشاورت پر انہیں گناہ ملے گا، کیونکہ اللہ کا حکم یہ ہے کہ ایسی مشاورت مت کرو۔ تو یہ مشاورت کرنا ہی سمجھ لیجئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کی نافرمانی ہے۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ، اور اس اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرو کہ جس کی طرف تم اٹھائے جاؤ گے، جمع کیے جاؤ گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں سب کو جمع کرے گا۔ تو آج آزادانہ کی جانے والی مشاورتیں کل اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جب تم جمع ہوگے تو ہو سکتا ہے پچھتاوے، ندامت اور حسرت کا سبب بن جائیں، اس لیے ایسا نہ کرو۔ اور یہی مشورہ ہمارا خصوصاً بہنوں کے لیے بھی ہے۔ یہ توری بھنڈی کاٹ کوٹ کے سبزیاں وغیرہ سے فارغ ہو کر کچن کے سارے کام کرنے کے بعد برتن دھوئے، اس کے بعد ان کی ہوتا ہی کام یہ کہ اب ان کی مشاورت ہوتی ہے۔ محلے کی عورتوں کے لیے، خاندان کی عورتوں کے لیے گروپ بنے ہوتے ہیں گھروں کے اندر، محلوں کے اندر۔ تو مردوں میں بھی خیر یہ بیماری ہے، اس کا انکار نہیں ہے، لیکن عورتوں میں کئی ہزار گنا زیادہ ہے، کیونکہ ان کی مشاورت جو ہے بڑی خطرناک ہوتی ہے، اور الٹے سیدھے مشورے دینے میں عورتیں بہت ہی تیز ہوتی ہیں، ایک دوسرے کو غلط مشاورت کرتی ہیں۔ بسے بسائے گھروں کی بربادی میں عورت کے مشوروں کا بھی بہت بڑا دخل ہوتا ہے۔ دو محبت کرنے والوں میں جدائی پیدا کرنے میں بڑی ماہر ہوتی ہیں، کہ اگر کوئی شوہر اور بیوی آپس میں بڑی محبت رکھتے ہیں، کوئی ساس اور بہو آپس میں ان کی انڈرسٹینڈنگ ہے، تو ان کو بہت ہی بعض اوقات، ہر ایک کو میں عرض نہیں کر رہا ہوں، لیکن بہت اذیت ہوتی ہے کہ یہ اس سکون سے کیسے ہیں، ان کے گھر میں شور شرابہ کیوں نہیں ہے، لڑائی کیوں نہیں ہے، ہنگامہ کیوں نہیں ہے، یہ لڑکی ناراض ہو کے میکے کی طرف کیوں نہیں جا رہی ہے، ان کا کچن علیحدہ کیوں نہیں ہو گیا ہے، ساس ہم سے اپنی بہو کی غیبتیں کیوں نہیں کر رہی ہے، یہ ایسا کیوں ہے۔ وہ ان کے کان متمنی ہوتے ہیں اس چیز کو سننے کے کہ آج کوئی خبر ملے فلاں گھر سے کہ آج ان کے یہاں پھڈا ہوا، اور پھر جب ملتا ہے تو بڑی خوشی بعض اوقات اظہار بھی کرتی ہے کہ لو جی شروع ہو گیا، اب ان کے بھی پھڈا شروع ہو گیا۔ یہ ایک بری چیز ہے، اس سے ہمیں بچنا چاہیے، لہٰذا بہنیں بھی بری مشاورت سے بچیں تو انشاءاللہ باعث بلند درجات ہوگا۔ 10ویں آیت میں اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا کہ انما النجوى من الشیطان، وہ مشاورت تو شیطان ہی کی طرف سے ہے۔ یعنی پیچھے جو دو طرح کی مشاورت کا تذکرہ ہوا تھا 9ویں آیت میں، کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا تھا کہ اے ایمان والو، جب تم آپس میں مشاورت کرو تو گناہ اور حد سے بڑھنے اور رسول کی نافرمانی کی مشاورت مت کرو، اور نیکی اور پرہیزگاری کی مشاورت کرو۔ تو جو یہ معصیت، نافرمانی، گناہ، اس قسم کی جو منصوبہ بندی اور مشاورت ہوتی ہے، اللہ نے فرمایا کہ یہ شیطان کی طرف سے ہے۔ لِيَحْزُنَ الَّذِينَ آمَنُوا، تاکہ اس لیے کہ ایمان والوں کو رنج پہنچائے، انہیں غمگین کر دے۔ اس طریقے سے کہ آپ غور فرمائیں کہ جب انسان کوئی گناہ کرنے لگتا ہے تو پہلے تو اس گناہ کی لذت کا تصور، اس گناہ کی قباحت کو ذہن سے نکال دیتا ہے، لیکن جب انسان اس گناہ کا ارتکاب کر لیتا ہے تو پھر اسے ملامت ہوتی ہے، یعنی ضمیر ملامت کرتا ہے، پچھتاوا ہوتا ہے، اور پھر وہ سوچتا ہے کہ اب میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں جا کر اس کا حساب و کتاب کیسے دوں گا۔ تو ایک غم تو اس کو دنیا میں ہی لاحق ہو جاتا ہے، اس گناہ کے فوراً بعد لاحق ہوتا ہے۔ دوسرا، جب انسان گناہ کرنے کے بعد، یعنی بہت سے اس نے زندگی میں گناہ کیے، اور پھر کوئی نازک وقت اس پر آیا، مثال کے طور پہ مصیبت نازل ہو گئی، کاروبار تباہ ہو گیا، اولاد مر گئی، یا خود اس کا کوئی ایکسیڈنٹ وغیرہ ہو گیا، اپاہج ہو گیا، یا کوئی خطرناک قسم کا مثلا کینسر وغیرہ مرض اس کو لاحق ہو گیا، اس وقت انسان کو اپنے گناہوں کا بہت احساس ہوتا ہے کہ نقصان میں تو وہ سوچتا ہے کہ میرے گناہوں کا وبال ہے، اور بیمار وغیرہ ہو جاتا ہے یا کوئی مہلک مرض اس کو لاحق ہو جاتا ہے، اور موت کا کامل یقین جب حاصل ہو جائے، اس وقت پھر بہت غم طاری ہوتا ہے کہ میں نے تو بڑے گناہ کیے ہیں اور اب میں مرنے والا ہوں، تو اللہ کی بارگاہ میں جا کے حساب و کتاب کیسے دوں گا۔ تو یہ بھی ایک غم لاحق ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے پھر اگر اللہ تبارک و تعالی ناراض ہوا اور انسان کو موت کی سختیاں برداشت کرنا پڑیں، اور اسی طریقے سے جب وہ قبر میں گیا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی ناراضگی کی بنا پر اس پر عذاب مسلط ہو گیا، یا میدان محشر میں اس کی گرفت ہوئی، تو یہ تمام چیزیں انسان کو غمگین کرنے کے لیے کافی ہیں، اور اس کا چونکہ بڑا سبب شیطان ہی بنتا ہے،
کیونکہ وہ اس قسم کی مشاورت کی ترغیب دیتا ہے اور مسلسل دل میں خیالات ڈالتا ہے، وساوس ڈالتا ہے، جن کو قبول کرنے کے بعد اس قسم کی مشاورت معرض وجود میں آتی ہے۔ لہٰذا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس غمگین کر دینے کی نسبت کو شیطان کی طرف فرمایا کہ لِيَحْزُنَ الَّذِينَ آمَنُوا، اس لیے کہ وہ ایمان والوں کو غمگین کر دے، رنج میں مبتلا کر دے۔ وَلَيْسَ بِضَارِّهِمْ شَيْئًا إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ، اور وہ یعنی شیطان نہیں ضرر دینے والا ان لوگوں کو کچھ بھی مگر اللہ تبارک و تعالیٰ کے اذن کے ساتھ۔ مطلب کہنے کا یہ نہیں ہے کہ معاذ اللہ تعالیٰ نے اس کو برائی کا کہا ہے کہ تم برائی کی دعوت دو اور جا کے لوگوں سے برائی کرواؤ، یہ مطلب نہیں ہے، بلکہ مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ شیطان سے زیادہ قدرت رکھنے والا ہے۔ شیطان اس کی ایک مخلوق ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ خالق ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ چاہے تو شیطان کسی کو نہیں بہکا سکتا، کسی کو کسی قسم کا ضرر نہیں پہنچا سکتا۔ تو اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظمت کا اظہار ہے۔ اب اللہ تعالیٰ نے جیسے کہ آپ نے پیچھے بھی پڑھا تھا کہ جب شیطان کو راندہ درگاہ کر کے نکالا جا رہا تھا اور اس نے آدم علیہ السلام کو سجدے سے انکار کیا تھا، تو اس نے اللہ تعالیٰ سے مہلت مانگی تھی اور اس نے یہ عرض کی تھی کہ اے اللہ تو مجھے مہلت دے ایک وقت تک، یعنی قیامت تک، کہ میں تیرے بندوں کو بہکاؤں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے باقاعدہ اس کو مہلت دی اور اس کے بعد فرمایا کہ تجھ سے بھی اور جتنے تیرے متبعین قیامت تک ہوں گے ان سب سے میں جہنم کو بھر دوں گا۔ تو گویا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو اس کو مہلت دی، اس مہلت کو یہ سمجھ لیں اس کو ناجائز استعمال کرتے ہوئے یہ لوگوں کو بہکا رہا ہے اور قیامت تک بہکاتا رہے گا۔ لیکن اس میں بھی یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جب چاہے اور جس طرح چاہے کسی بندے کی حفاظت فرمائے، جس کو اللہ تعالیٰ شیطان سے محفوظ فرما دے، شیطان کی جرأت نہیں کہ پھر اسے کسی گناہ میں مبتلا کر دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں پہ بڑا کرم فرماتا ہے، بہت مہربان ہے، جس کو چاہتا ہے گناہ سے بچا لیتا ہے، جس کو چاہتا ہے زیور تقوی سے آراستہ فرما دیتا ہے، اور شیطان سے کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتا۔ اور کبھی اللہ تبارک و تعالیٰ ایسا بھی ہوتا ہے کہ خود متقین کو اپنی مخصوص تائید ان سے ہٹا لیتا ہے اور انہیں ایک آزمائش میں مبتلا کرتا ہے کہ شیطان کے لیے ان کے اوپر وار کرنا بظاہر آسان ہو جاتا ہے، مسلسل وہ وسوسے ڈالتا ہے، مسلسل کسی گناہ کی ترغیب دیتا ہے، اور پھر وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا سے ہی اس آزمائش پہ پورے اترتے ہیں اور شیطان کا کہنا نہیں مانتے۔ اس میں ان کے لیے باعث بڑے بلندی درجات کا سامان ہوتا ہے۔ اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ جیسے ہم عام جیسے لوگ ہوتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے شیطان کو چونکہ مہلت دی ہے، یہ بہکاتا ہے، وسوسے ڈالتا ہے، اور بہت سے لوگ اس آزمائش میں ناکام ہو جاتے ہیں اور وہ شیطان کے وساوس کو قبول کر کے بعض اوقات تو ہلاک ہو جاتے ہیں، یعنی جیسے کہ کفر میں مبتلا ہونا۔ لیکن یہاں پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے واضح طور پہ فرمایا کہ یہ مہلت اللہ کی طرف سے ہے، لیکن اس کے دینے کے بعد کوئی ایسا نہیں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو اب شیطان پہ قدرت نہ رہی ہو، اللہ تعالیٰ اسے روکنے پر قادر ہی نہ رہا ہو، ایسا نہیں ہے۔ جب اللہ چاہے اس کو روک سکتا ہے، جس بندے سے چاہے اس کو روک سکتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہ ایسا نہیں کہ اللہ تعالیٰ یہ چاہے کہ اس بندے کو نہ بہکائے اور شیطان اللہ کی مرضی کے خلاف اس کو بہکا سکے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ اس چیز کو اللہ تعالیٰ نے اس جملے میں اس انداز سے بیان فرمایا تو وَلَيْسَ بِضَارِّهِمْ، اور شیطان انہیں ضرر پہنچانے والا نہیں ہے، شیئاً کچھ بھی، الا بِإِذْنِ اللہ، مگر اللہ تبارک و تعالیٰ کی اجازت سے۔ وَعَلَى اللَّهِ، اور اللہ ہی پر، فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ، تو چاہیے کہ مومن توکل کریں، بھروسہ کریں اللہ تبارک و تعالیٰ پر۔ اور یہاں خصوصاً مؤمنین کا تذکرہ کیا کہ صاحب ایمان جتنے بھی ہیں انہیں چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ پر ہی بھروسہ کریں۔ توکل کا آپ کو پہلے بھی معنی بتایا تھا، توکل کا مطلب ترک تدبیر یا ترک اسباب نہیں ہے، بلکہ توکل کا مطلب ہوتا ہے کہ کسی کام کے نتیجے کے سلسلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ پر اعتماد رکھنا، بس۔ یعنی آپ کوشش بھی کریں، آپ اسباب اور ذرائع اختیار کریں، لیکن اس کام کا انجام کیا ہوگا اس سلسلے میں آپ کو اللہ تعالیٰ پہ بھروسہ ہونا چاہیے کہ جیسا اللہ چاہے گا ویسے ہوگا۔ چنانچہ ضروری نہیں ہے کہ ہم جس طرح کی کوشش کر رہے ہیں نتیجہ اس کوشش کے موافق ہو۔ بعض اوقات ایک انسان بہت زیادہ کاروبار میں محنت کرتا ہے لیکن نتیجہ صفر آ جاتا ہے، اور بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ تھوڑی سی محنت کے جواب میں اللہ تعالیٰ بہت کچھ عطا فرما دیتا ہے،
دونوں صورتیں ہو سکتی ہیں، لہٰذا ہر معاملے میں اللہ تبارک و تعالیٰ پر ہی بھروسہ اور اعتماد رکھنا چاہیے۔ تو اس سے یہ معلوم ہوا کہ اسباب اور ذرائع اختیار کرنا، تدبیر کا اختیار کرنا، کوشش کرنا توکل کے منافی نہیں ہیں، ان میں آپس میں کوئی منافات، تضاد یا یہ ایک دوسرے کی ضد نہیں ہے۔ یا ایہا الذین آمنو، اے ایمان والو۔ اس سے پہلے کہ یہ آیت کریمہ میں عرض کروں، اس کا ترجمہ عرض کروں، پہلے اس کا شان نزول اور پس منظر سماعت فرما لیں کہ جب غزوہ بدر ہوا تو یہ بہت ہی سخت معرکہ تھا، کیونکہ کفار بہت زبردست تیاری کے ساتھ مسلمانوں پر حملہ آور ہوئے تھے۔ تو اس میں جن مسلمانوں نے شرکت کی تھی وہ بہت ہی عظیم شمار کیے گئے، اور جیسے کہ پیچھے آپ نے آیت بھی سماعت فرمائی تھی کہ جنہوں نے فتح مکہ سے پہلے اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کیا اور جہاد میں حصہ لیا، ان کے برابر کوئی نہیں ہو سکتا، ان کے درجات بہت اعلیٰ ہیں، بعد میں آنے والے ان کے برابر نہیں ہو سکتے، یہ اللہ کا فیصلہ ہے۔ تو بدری صحابہ بہت زیادہ قابل تعظیم، معظم سمجھے جاتے تھے، ان کا بڑا ادب و احترام کیا جاتا تھا۔ تو ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مجلس میں تشریف فرما تھے، بہت سارے صحابہ بیٹھے ہوئے تھے، تو کچھ بدری صحابہ ذرا دیر سے تشریف لائے، تو مجلس بھر چکی تھی، جگہ نہیں تھی وہاں پر۔ وہ سامنے کھڑے ہو گئے، انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام عرض کیا، سرکار نے سلام کا جواب دیا۔ اب وہ بدری صحابہ نے پھر جماعت کو بھی سلام کیا، لوگوں نے جواب دیا، اور وہ اب بدری صحابہ اس انتظار میں تھے کہ شاید یہ لوگ ہمیں جگہ دیں گے تھوڑا سا تو ہم بیٹھ جائیں گے، کشادگی پیدا کریں گے، یا ہمیں نبی کریم کے قریب بیٹھنے کا موقع ملے گا۔ لیکن اب ایسا نہیں تھا کہ معاذ اللہ جتنے بیٹھے ہوئے تھے ان کے قلب میں کوئی ان کے لیے حسد پیدا ہوا، یا ان کے دل میں تکبر پیدا ہوا، یا انہیں قابل تعظیم نہیں سمجھتے تھے، بلکہ ان میں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب سے قریب ہونے کا شوق تھا، جذبہ تھا، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قرب کے متمنی تھے۔ تو یہ جو نبی کریم کی محبت، آپ سے بہت زیادہ عقیدت، محبت، اس چیز نے انہیں ان کی طرف متوجہ ہونے سے غافل کر دیا، اور مکمل طور پہ سرکار کی طرف متوجہ رہے، اور بدری صحابہ کے لیے جگہ کشادہ نہ فرمائی۔ اس پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئیں کہ یا ایہا الذین آمنو، اے ایمان والو، اذا قیل لکم، جب کہا جائے تمہارے لیے، تفصحوا فی المجالس، کہ مجلسوں میں جگہ دو، کشادگی پیدا کرو، فافصحوا، تو پھر کشادگی پیدا کرو، جگہ دو، یفصح اللہ لکم، اللہ تبارک و تعالی تمہیں جگہ دے گا، تمہارے لیے کشادگی پیدا کر دے گا۔ تو معلوم یہ ہوا اس آیت کریمہ سے واضح طور پہ اس کے شان نزول کے ساتھ جب اس کا ربط قائم کیا جائے تو معلوم ہوتا ہے کہ جب آپ کی مجلس میں، آپ کی محفل میں کوئی نیک، پرہیزگار، متقی، یا ہم جس کو دینی لحاظ سے اپنے سے فوق تصور کرتے ہیں، تو ادب کا تقاضا یہ ہے کہ ان کے لیے جگہ چھوڑی جائے، انہیں بٹھایا جائے ادباً، اور جیسے اگر آپ پاؤں پھیلا کے لیٹے ہوئے ہیں تو کھڑے ہو جائیں، ہٹ جائیں، اور ان کو قابل تعظیم جگہ پر، معظم جگہ پر بٹھایا جائے، یہی ادب ہے۔ اسی لیے اکابرین بھی جب بھی کوئی بزرگ ان کے سے ملنے کے لیے آتے تھے تو تعظیماً کھڑے ہو جاتے تھے اور انہیں اپنی جگہ بعض اوقات بٹھاتے تھے۔ تو یہ ہمیں بھی ادب سیکھنا چاہیے، خصوصاً علماء، فقہاء، مفتیان کرام، اسی طرح جو پیر عظام ہیں، شیوخ ہیں، جو واقعی باعمل بھی ہیں اور با علم بھی ہیں، جب یہ کہیں تشریف لائیں تو ان کی تعظیم کے لیے کھڑا ہونا چاہیے، اور ان کو ادباً ایک بلند مقام پر، ایک واضح اچھے مقام پر، ایک امتیازی مقام پر بٹھانا چاہیے، تاکہ ان کی عظمت کی طرف اشارہ ہو، اور لوگ جو دیکھنے والے ہیں ان کے دل میں بھی ان کی عظمت اور وقت پیدا ہو۔ تو اللہ تعالیٰ تبارک و تعالیٰ نے مجلس میں کشادگی کا حکم ارشاد فرمایا، اس سے معلوم ہوا کہ مجلس میں کشادگی پیدا کرنا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو بھی محبوب ہے۔ وَإِذَا قِيلَ انشُزُوا، اور جب کہا جائے کہ اٹھ کھڑے ہو، یعنی نماز کے لیے، جہاد کے لیے، نیک کام کے لیے، کسی بھی اچھی چیز کے لیے کہا جائے کہ کھڑے ہو جاؤ، فَانشُزُوا، تو کھڑے ہو جاؤ، یعنی اس کو قبول کر لو، اس قول کو۔ تو یہ بھی ایک امر ہے۔ دیکھیے کہ اس کی تفسیر یہی بیان کی گئی، مثال کے طور پہ کوئی آپ سے کہتا ہے آئیے چلیں جی نماز پڑھیں، تو قرآن کا حکم یہی ہے کہ اب اس کو رد نہ کریں۔ اگر آپ مطلب جیسے اب جماعت تیار ہے اور آپ ایسے ہی فالتو بیٹھے ہوئے ہیں، کوئی آپ کو بولتا ہے تو بالکل اٹھ کھڑا ہونا چاہیے،
یہ ایک مستقل حکم ہے کہ اطاعت کرنی چاہیے۔ اسی طریقے سے آپ فالتو بیٹھے ہوئے کوئی کہتا ہے آئیے علم کی مجلس میں بیٹھ جاتے ہیں، تو پھر ہمیں اس کی اطاعت کرنی چاہیے، بات ماننی چاہیے، وہاں چلے جانا چاہیے، تو حقیقتاً ہم اس شخص کی بات نہیں مان رہے، بلکہ ہم تو اللہ تبارک و تعالی کے حکم کی تعمیل کر رہے ہیں۔ لہٰذا ہیلے بہانے کر کے اس سامنے والے کی دعوت کو، نصیحت کو رد کرنا، یہ اصل میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے روگردانی کرنا ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ نادانستہ طور پہ بعض اوقات ایسا ہو جاتا ہے، انسان کو یہ حکم معلوم ہی نہیں ہوتا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی کی نیکی کی دعوت کو قبول کرنے کا بھی حکم دیا ہے، تو غلطی واقع ہو جاتی ہے۔ لیکن جو قرآن پڑھاتے ہیں ترجمہ تفسیر کے ساتھ اور اس پہ غور و تفکر کرتے ہیں، وہ یہ بات واضح طور پہ جانتے ہیں کہ نیکی کی دعوت اگر کوئی شرعی ہمارے ساتھ عذر نہ ہو تو پھر اسے قبول ضرور کرنا چاہیے۔ اسی طرح نیکی کی دعوت دینے والے کو بھی چاہیے، وہ ایسا نہیں کہ اب اس کو دلیل بنائے کہ دیکھو اللہ نے تو فرمایا کہ جب تم کہا جائے کہ اٹھ کھڑے ہو تو اٹھ کھڑے ہو، تو آپ ہماری بات مانیں، بس کسی بھی طریقے سے مانیں، یہ نہیں ہے۔ بعض اوقات ہوتا ہے کہ سامنے والے کے پاس ایک معقول عذر ہوتا ہے، ضروری نہیں کہ جو عذر وہ پیش کر رہا ہے وہ آپ کے نزدیک بھی عذر ہو۔ ایک شخص اپنی مجبوری ظاہر کر رہا ہوتا ہے، میں جب غور و تفکر کرتا ہوں، مثال کے طور پر میرے باطن میں اس آزمائش کو برداشت کرنے کی زیادہ قوت ہے، حالات میرے موافق ہیں، تو مجھے اس کا عذر بہت چھوٹا سا نظر آئے گا، لیکن اس شخص کے لیے اس کا عذر بہت بڑا ہے۔ مثلاً وہ باطنی لحاظ سے کمزور ہے، وہ حالات کا اتنا مقابلہ نہیں کر سکتا، وہ ذہنی لحاظ سے جلدی تھک جاتا ہے، نفسیاتی طور پہ فوراً پریشر میں آ جاتا ہے، تو اب یہ نہیں دیکھنا ہوتا کہ یار یہ تو شاید ہیلے بہانے کر رہا ہے، کیسے دیکھو اپنا عذر بیان کر رہا ہے، اور آپ پھر اس کے رد میں دلائل پیش کرنا شروع کر دیں کہ نہیں تمہاری مجبوری نہیں، آپ کا عذر نہیں ہے، یہ مناسب نہیں ہوتا ہے۔ پہلے غور و تفکر کریں، اس شخص کی حالت کو دیکھیں، اس کی ذہنی کیفیت کو دیکھیں، اس کے ماحول کو دیکھیں، اس کی ذمہ داریوں کو محسوس کریں، اس کے بعد اسے دعوت دیں۔ یعنی اس کے بعد آپ نے دعوت تو پہلے دے دی، لیکن پھر اس کے بعد اصرار کی طرف یا عدم اصرار کی طرف بڑھیں کہ میں اب اس کو بار بار کہوں یا نہیں کہوں۔ تو یوں ہوتا ہے بعض اوقات۔ اب مثال کے طور پر ایک شخص دکان پہ بیٹھا ہوا ہے اور اس وقت اس کے گاہک بھی بہت زیادہ آ رہے ہیں، اب آپ کہتے ہیں کہ جی آئیے آپ میرے پاس بیٹھے، میں آپ کو کچھ علم سکھاتا ہوں۔ اب وہ کہتا ہے کہ جی اس وقت تو میرے پاس ٹائم نہیں ہے کیونکہ گاہک میرے بہت زیادہ آ رہے ہیں اور میں اکیلا ہوں دکان پر۔ اب آپ جواب میں کہیں کہ دیکھیں اللہ تعالیٰ روزی دینے والا ہے، توکل اللہ پہ بھروسہ رکھو، اللہ تعالیٰ یہ جو گاہکوں کو بھیج رہا ہے، آپ پہلے میرے پاس علم سیکھو، اس کے بعد اپنی دکان پہ کھڑے ہو جاؤ۔ لیکن وہ شخص یہ جانتا ہے کہ جب میں 2-4 گاہکوں کو منع کروں گا تو میری دکان پہ اس کا برا اثر پڑے گا، پرانے گاہک بھی آتے ہیں انہیں منع کروں گا تو وہ ٹوٹ جائیں گے، تو وہ اس کی جو اس وقت کیفیت ہے وہ یقیناً آپ کی کیفیت نہیں ہے، کیونکہ دکان کا نفع اس کی جیب میں جا رہا ہے، آپ کی جیب میں نہیں، اور وہ نفع کا نقصان وہ محسوس کر رہا ہے، آپ نہیں۔ آپ اسے مطلب آپ دعوت دینے کی کوشش کر رہے ہیں کہ نہیں آپ ضرور میری بات سنیے، یہ قطعاً غیر مناسب ہے۔ آپ اس سے بھی معلوم کیجئے کہ آپ کا کون سا وقت ایسا ہے کہ جس میں آپ کو دعوت دی جائے یا آپ کو میں علم سکھاؤں، اس کی سہولت کو بھی پیش نظر رکھا جائے۔ تو غرض یہ کہ توازن دونوں جانب سے ہونا چاہیے، ایسا نہیں ہے کہ جو نیکی کی دعوت دے رہا ہے قبول کرنے والا خواہ پسو پیش کرے، اور اسی طریقے سے جو دعوت دینے والا ہے اسے چاہیے کہ وہ بیجا اصرار نہ کرے، پہلے دونوں چیزوں کو اچھی طریقے سے اس کا موازنہ کیا جائے، توازن قائم کیا جائے، پھر بڑے معتدل انداز سے کسی کو سمجھانا چاہیے۔ یرفع اللہ الذین آمنوا منکم، بلند فرمائے گا اللہ تبارک و تعالی ان لوگوں کو کہ جو تم میں سے ایمان لانے والے ہیں، والذین اوتوا العلم، اور وہ لوگ جو جنہیں علم دیا گیا، درجات، یعنی بلند فرمائے گا اللہ تبارک و تعالی ان لوگوں کو جو ایمان لائے اور صاحب علم ہیں، کئی درجات۔ تو معلوم یہ ہوا کہ جو ایمان لانے والے ہیں ان کو بھی اللہ تبارک و تعالی درجہ عطا فرمائے گا، اور اس کے بعد علم والوں کا تذکرہ کیا۔ یقینی سی بات ہے کہ علم سے مراد دینی علوم ہیں، اور وہ دینی علوم ایمان کے بغیر تو نافع نہیں ہیں۔ جیسے مثال کے طور پہ ایک کافر اگر بالفرض ہمارا مکمل جو فرض علم دین ہے سیکھ لے، تو اس کے لیے اگر وہ حالت کفر میں رہا تو میدان محشر میں یہ علم دین اس کے لیے بالکل نافع نہیں ہے۔ ہو سکتا ہے دنیا میں وہ کچھ اس سے نفع حاصل کر لے، لیکن میدان محشر میں بیکار ہے۔ لہٰذا معلوم یہ ہوا کہ یہ علم دین بھی اسی وقت ہمارے لیے میدان محشر میں یا اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں درجات کی بلندی کے سلسلے میں نافع ہو سکتا ہے جب پہلے ہم صاحب ایمان ہوں۔
تو معلوم یہ ہوا کہ مطلقاً پہلے صاحب ایمان والوں سے وعدہ فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے گا، اور اس کے بعد خصوصاً اہل علم طبقے کو علیحدہ ذکر کیا گیا، اور یہ اس لیے تاکہ لوگوں کے ذہن میں واضح ہو جائے کہ صاحب علم ایمان لانے والوں میں سے بلند درجات کے حامل ہوتے ہیں، وہ ان سے زیادہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں مقرب اور محبوب ہوتے ہیں۔ ہر دور میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور اقدس سے لے کر اور اس دور کی تنزلی سے پہلے تک علماء اور فقہاء اور مفتیان کرام کا بڑا ادب اور احترام کیا جاتا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اور خود اللہ تبارک و تعالیٰ نے اہل علم کے درجات کی بلندی کی طرف واضح اشارے فرمائے ہیں۔ ہم قرآن سے اگر لے لیں، مثال کے طور پر آدم علیہ السلام کو اللہ نے پیدا فرمایا، سورہ بقرہ میں واضح طور پر ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا تو تمام اشیاء کے نام آپ کو سکھا دیے تھے، پھر ان تمام اشیاء کو فرشتوں کے سامنے پیش کیا اور فرمایا کہ ان کے نام مجھے بتاؤ۔ تو فرشتوں نے عرض کی کہ اللہ تعالیٰ جتنا تو نے ہمیں علم عطا فرمایا ہمیں اتنی چیزیں معلوم ہیں، یعنی ہم اس سے زیادہ نہیں جانتے، ہمیں ان کے تمام کے نام معلوم نہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام سے فرمایا کہ اے آدم ان فرشتوں کو ان تمام اشیاء کے ناموں کی خبر دیجئے۔ تو آدم علیہ السلام نے بعطائے الہی علم عطائی سے جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا فرمایا تھا ان تمام چیزوں کے نام بتا دیے۔ جب آدم علیہ السلام کی علمی فوقیت واضح ہو گئی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابلیس اور تمام فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کریں۔ اب دیکھیے اگر عبادت کے اعتبار سے دیکھیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان نقل کیا گیا ہے کہ شیطان نے زمین پر 80,000 برس اللہ کی عبادت کی تھی، 80,000 برس، اور ایک روایت کے مطابق اس نے زمین پر قدم برابر جگہ ایسی نہیں چھوڑی تھی جہاں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سجدہ نہ کیا ہو۔ اور ملائکہ تو آپ کو پتہ ہے کہ معصوم مخلوق ہیں، ان سے صغیرہ کبیرہ گناہ کا صدور ہو ہی نہیں سکتا ہے، ہمہ وقت اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں مصروف ہوتے ہیں، اور ہمہ وقت ہوتے ہیں 24 آورز یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت میں مشغول ہوتے ہیں، اس لیے کہ نہ یہ تھکتے ہیں، نہ یہ سوتے ہیں، نہ غافل ہوتے ہیں، نہ ان کے کوئی دنیاوی ایسے مشاغل ہیں کہ جن کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی اطاعت کی طرف سے توجہ ہٹے۔ یہ تمام عبادات میں کامل اور کثرت عبادات کے حامل سامنے کھڑے ہیں، لیکن آدم علیہ السلام جنہیں اللہ تعالیٰ نے ابھی پیدا فرمایا انہیں علم سکھایا گیا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے علم کی فوقیت واضح فرماتے ہوئے ان تمام کو سجدہ کرنے کا حکم دیا، اور اس طرح اللہ تعالیٰ نے قیامت تک کے لیے بات سب کے سامنے واضح فرما دی کہ عبادت کا مقام بہت زیادہ ہے، اس کا انکار نہیں ہو سکتا، لیکن صاحب علم عبادت گزار سے افضل ہوتا ہے۔ لہٰذا اس میں ذرا توجہ فرمائیں۔ بعض اوقات ایک آدمی ہے، اس کے پاس علوم دینیہ اتنے نہیں ہوتے، عام سا آدمی، تھوڑی سی کتابیں اس نے پڑھی ہیں، لیکن تہجد پڑھ رہا ہے، چاش اشراق پڑھ رہا ہے، تسبیحات وغیرہ پڑھ رہا ہے، تو ہماری عوامی سوچ یہ ہے کہ اس کو صاحب علم شخص پر فوقیت دے دیتے ہیں، اس کے ان چند اعمال و افعال اور عبادات سے متاثر ہو کے جو تہجد گزار ہیں، کبھی اشراق چاش نہیں چھوڑتے، ہر وقت ہاتھ میں تسبیح رہتی ہے، زبان پہ ذکر الہی جاری رہتا ہے، اس کے مقابلے میں جو عالم ہیں یہ نہ ہم نے ان کو کبھی تہجد پڑھتے ہوئے دیکھا ہے، نہ اشراق چاش پڑھتے ہیں، نہ نوافل کی کثرت کرتے ہیں، نہ بڑی راتوں میں کبھی مسجدوں میں عبادت کثرت سے کرتے دیکھا، اور نہ ان کے ہونٹ ہلتے رہتے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ عبادت گزار جو ہے نا یہ اس عالم سے افضل ہوگا، ہمارا ذہن یہ کہتا ہے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے قیامت تک کے لیے قرآن کے ذریعے اس بات کو واضح فرما دیا کہ عبادت گزار جتنی مرضی عبادت کر لے وہ کبھی بھی صاحب علم سے افضل اور اعلیٰ نہیں ہو سکتا۔ یہ تو قرآن کا ثبوت ہے۔ اب حدیث کی طرف آئیے۔ صحاح ستہ کی روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ مسجد میں تشریف لائے تو صحابہ کرام علیہم رضوان کو کسی مسئلے میں بحث کرتے ہوئے پایا، تو پوچھا کہ کیا بحث ہو رہی ہے؟ تو صحابہ کرام نے عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم بنی اسرائیل کے 2 اشخاص کے بارے میں بحث کر رہے ہیں، ان میں سے ایک عابد تھا اور دوسرا عالم تھا۔ یہ عبادت گزار تو دن میں روزے رکھتا تھا اور رات کو اٹھ کے نمازیں پڑھتا تھا، جبکہ عالم صرف فرائض پورے کرتا تھا، نوافل کی کثرت نہیں، صرف فرائض پورے کرتا تھا اور لوگوں کو علم دین سکھاتا تھا۔ ہماری بحث اس بارے میں ہے کہ ان میں سے افضل کون ہے۔ اب آپ غور سے سماعت فرمائیے، ایک آپ کا افضلیت کا معیار ہے تسبیح ہاتھ پہ پکڑ لینا، ہونٹوں کا ہلنا، تہجد، اشراق چاش، مسجد میں سامنے سب کے بیٹھ کے قرآن کثرت سے پڑھنا، ہم کہتے ہیں یہ سب سے افضل ہے، لیکن نہیں، ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معیار کچھ اور کہتا ہے۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ اس عالم کو
اس عابد پر اتنی ہی فضیلت حاصل ہے جیسے مجھے تمہارے کسی ادنا پر فضیلت حاصل ہے۔ آپ اندازہ فرمائیں کہ اس امت کے ادنا شخص کو اٹھائیے، ایک طرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کھڑا کیجئے، اور پھر ان کے درمیان جو درجات کی بلندی کا تفاوت ہے، فرق ہے، اس کو ناپنے کی کوشش کیجئے۔ جتنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس ادنا درجے کے شخص پر فوقیت حاصل ہے، سرکار ہمیں سمجھا رہے ہیں، اتنا عالم کو عابد پر فوقیت حاصل ہے۔ اب اگر آپ اندازہ کرنا کی کوشش کریں گے تو بتائیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک عام درجے کے امتی پر کتنی فضیلت حاصل ہے؟ کیا اس مقدار کا تعین ہو سکتا ہے؟ یقیناً آپ کا جواب ہوگا کہ بالکل نہیں ہو سکتا۔ تو بس یہی ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں سمجھانا چاہ رہے ہیں اور ثابت فرما رہے ہیں کہ عالم کو عابد پر اتنی فضیلت حاصل ہے کہ تم اس کا اندازہ کر ہی نہیں سکتے۔ تو اب آپ دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول تو صاحب علم کو بلند فرمائیں، ان کے درجات کی بلندی کی طرف اشارہ فرمائیں، اور ہماری عوامی سوچ یہ ہے کہ ہم ایک عام معمولی سے علم رکھنے والے کو بعض اوقات علماء مفتیان کرام سے اوپر لے جاتے ہیں، بلندی عطا کر دیتے ہیں، اور اس کے مقابلے میں علماء کی حقارت کے ساتھ علماء کے ساتھ حقارت والا سلوک کرتے ہیں، توہین آمیز سلوک کیا جاتا ہے۔ یہ قطعاً غیر مناسب ہے، اس میں ہمارے ایمان کا خطرہ بھی ہو سکتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا واضح فرمان عالی شان موجود ہے کہ جو عالم کا مرتبے کو نہ پہچانے وہ منافق ہے۔ سرکار نے فرمایا کہ منافق عالم کے مرتبے کو نہیں پہچان سکتا۔ تو یہ حدیث کا مفہوم آپ کو عرض کر رہا ہوں، الفاظ دیگر ہیں لیکن مفہوم یہی ہے اور صحیح مفہوم ہے۔ صحیح حدیث ہے کہ نبی کریم نے ایسے شخص کو منافق قرار دیا، اور ایک روایت میں یوں بھی آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم عالم بنو، یا علم سیکھنے والے بنو، یا عالم کی صحبت میں رہنے والے بنو، یا عالم سے محبت رکھنے والے بنو۔ چار کا تذکرہ فرمایا، عالم بنو، طالب علم بنو، عالم کی صحبت میں رہنے والے بنو، یا کم از کم اس سے محبت رکھنے والے بنو، اور فرمایا پانچویں مت بننا ورنہ ہلاک ہو جاؤ گے۔ پانچویں کا مطلب علماء سے بغض رکھنے والا، نفرت رکھنے والا، ان کی توہین و تحقیر کے پہلو نکالنے والا، یہ باعث ہلاکت ہوتا ہے۔ لہٰذا معلوم یہ ہوا کہ آپ قرآن اور حدیث کا مطالعہ کریں تو اللہ تعالیٰ اہل علم کو ہی تمام امت پر یا تمام مخلوق پر، ایمان والوں پر فوقیت دیتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ تو ہمیں بھی اسی طرز عمل کو اختیار کرنا چاہیے۔ اور اسی طریقے سے ایک مرتبہ رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں تشریف لائے تو وہاں پر دو گروہ تھے۔ کچھ صحابہ کرام تھے ذکر الہی میں مشغول تھے، اور ایک طرف ایک صحابی درس قرآن یا درس حدیث فرما رہے تھے، یعنی علمی حلقہ لگا ہوا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے اس طرف دیکھا، پھر اس طرف دیکھا، اور پھر آپ علمی حلقے کی طرف بڑھے اور ارشاد فرمایا بعثت معلما، اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے علم سکھانے والا بنا کر بھیجا ہے۔ لہٰذا آپ اس اہل علم کے طبقے میں اس میں گروہ میں تشریف لے گئے اور اشارہ فرما دیا کہ ذکر الہی بھی بہت اچھا ہے، لیکن علمی مجلس میں بیٹھنا یا اہل علم کی صحبت میں رہنا ذکر الہی سے بھی افضل ہے۔ لہذا ہمیں بھی کوشش یہی کرنی چاہیے کہ جس کو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول بلندی درجات عطا فرمائیں اسے نیچے کرنے کی کوشش نہ کریں، بلکہ ان کے ساتھ محبت رکھیں، پیار رکھیں، اور ان کا ادب و احترام کریں، ان سے اکتساب علم کریں، اور انہیں وہی مقام دینے کی کوشش کریں جس مقام کی طرف اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بکثرت اشارہ فرمایا ہے۔ واللہ بما تعملون خبیر، اور اللہ تبارک و تعالیٰ جو کچھ تم کر رہے ہو ان تمام کاموں کو جانتا ہے، خبر رکھتا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو۔ اب یہاں کے اس آیت کے بھی پہلے شان نزول سماعت فرما لیں کہ پہلے ایسا ہوتا تھا کہ غریب و نادار، مالدار، ہر قسم کے لوگ آ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مسائل معلوم کرتے تھے۔ پھر مالداروں کی کثرت ہونے لگی، یعنی جو مالدار تھے وہ زیادہ آ کے لمبی لمبی باتیں کرتے تھے۔ ایسا نہیں کہ نبی کریم مال کی وجہ سے ان کو معاذ اللہ ثم معاذ اللہ مال کی وجہ سے جگہ دے دیا کرتے تھے، لیکن بہرحال جیسے غریب و نادار بیچارہ کہیں مزدوری وغیرہ میں لگا ہوا ہے، مالدار کے پاس پیسے کی فراوانی ہے، ان کے پاس وقت بچ گیا تو زیادہ آ جاتے تھے۔ تو غریب و نادار جو صحابہ تھے انہیں بعض اوقات موقع نہیں مل پاتا تھا کہ وہ آ کے نبی کریم سے سوالات کر سکیں، تو اللہ نے یہ آیت نازل فرمائی جس میں یہ حکم فرمایا گیا کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی مشاورت کرنا چاہیں، آپ کی خدمت میں حاضر ہو کے کچھ سلام وغیرہ کرنا چاہیں تو پہلے کچھ صدقہ کرو،
اس کے بعد نبی کریم کی بارگاہ میں آؤ۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اس آیت کریمہ پر عمل کیا اور آپ نے 1 دینار صدقہ کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے 10 سوالات کیے تھے۔ بعد میں اس آیت کا حکم منسوخ ہو گیا اور پھر دوبارہ مطلب بغیر کوئی صدقہ کیے نبی کریم سے عرض معروض کرنے کی اجازت دے دی گئی تھی۔ تو یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، اذا ناجیتم الرسول، جب تم رسول سے کوئی آہستہ بات کرو، کوئی مشاورت کرو، فقدموا بین یدی نجواکم صدقۃ، تو اپنی اس عرض سے پہلے، اس مشاورت سے پہلے کچھ صدقہ دے لو، ذالک خیر لکم واطہر، یہ تمہارے لیے بہت بہتر ہے اور بہت ستھرا ہے۔ یعنی یہ بہت ہی بہتر عمل ہے کہ پہلے صدقہ کرو، صدقہ کرنے کے بعد پھر بارگاہ رسالت میں حاضر ہو کر کچھ عرض کرو، کیونکہ صدقہ دینے کی برکت سے، خیر وہ تو صحابہ کرام علیہم الرضوان تھے، لیکن ہم ایک عام سی بات عرض کر رہے ہیں کہ صدقے سے انسان کے درجات بلند ہوتے ہیں، صفائی ستھرائی باطنی لحاظ سے حاصل ہوتی ہے، اور یہ ایک بارگاہ رسالت کی تعظیم اور اس کا ادب بھی تھا کہ پیسے وغیرہ خرچ کرنے کے بعد اس بارگاہ میں حاضر ہوں، جس سے اشارہ ہوتا ہے کہ وہ بارگاہ بڑی عظیم ہے، کہ پہلے خرچ کر رہے ہیں، صدقہ دینا لازم، پھر اس بارگاہ میں حاضر ہونا، تو عظمت کی طرف اشارہ بھی تھا۔ لیکن ایسا نہیں ہے کہ جب یہ حکم منسوخ ہوا تو پھر وہ عظمت کی طرف اشارہ بھی فوت ہو گیا۔ اس بارگاہ کی عظمت تو ہے ہی بہت بلند، لیکن اس کی ایک علامت یہ بھی مقرر کی گئی تھی، تو اسے ایک علامت کے ہٹنے کی بنا پر کوئی بارگاہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت میں کمی نہیں آئی، ایک علامت کو ختم کیا گیا، تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اب صحابہ کرام حضرت علی نے اس آیت پر عمل کیا، کہا جاتا ہے کہ صرف حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو اس آیت پر عمل کا موقع ملا، چنانچہ آپ نے 1 دینار صدقہ کر کے بارگاہ رسالت میں حاضری کا شرف حاصل ہوا۔ اس آیت کریمہ سے استدلال کرتے ہوئے فقہاء نے ارشاد فرمایا، بزرگان دین نے ارشاد فرمایا کہ جب آپ کسی بزرگ کی بارگاہ میں جائیں، وہ عالم ہوں، مفتی ہوں، پیر ہوں، شیخ ہوں، تو تھوڑا بہت کوئی صدقہ کر دیا جائے۔ اب صدقہ 2 طرح کا ہوتا ہے۔ صدقے کا معنی ہوتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کی خاطر کچھ خرچ کرنا۔ اس کی 2 صورتیں ہو سکتی ہیں کہ یا تو آپ غریبوں کو کچھ دے کر پھر ان کی بارگاہ میں حاضر ہو جائیں، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کوئی تحفہ لا کر ان بزرگ کی خدمت میں پیش کریں۔ اللہ کی رضا کی خاطر یہ خرچ کریں گے تو اس کو بھی صدقے کا نام دیا جائے گا، اگرچہ جب یہ آپ تحفتاً دے رہے ہیں تو شرعی اصطلاح میں اس کو ہبہ، تحفہ یا گفٹ کہا جاتا ہے، لیکن یہ ہبہ بھی صدقہ ہی ہوتا ہے، کیونکہ صدقے کی تعریف یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کی خاطر کچھ خرچ کرنا۔ تو آپ جب کسی بزرگ کی بارگاہ میں کوئی تحفہ پیش کر رہے ہیں تو لازم سی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر ہی پیش کر رہے ہوں گے، تو اس لیے اس کو صدقے میں ہی شمار کیا جائے گا۔ تو بہت بہتر یہ ہے کہ جب آپ کسی بڑے بزرگ کی بارگاہ میں آئیں تو کوئی نہ کوئی تحفہ ضرور ان کی بارگاہ میں لائیں، چاہے آپ مٹھائی لے آئیں، کوئی پھول وغیرہ لے آئیں، جو آپ کی استطاعت ہو، اور اگر بہتر محسوس فرمائیں پیسے وغیرہ ان کی خدمت میں پیش کر دیں، جیسے کہ لوگ نذرانے وغیرہ لاتے ہیں، اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے۔ تو یہ صحابہ کرام علیہم الرضوان کو پہلے حکم فرمایا گیا، پھر بعد میں اس کو منسوخ کر دیا گیا، لیکن اس کا استحباب اب بھی باقی ہے۔ یہ مستحب عمل ہے کہ کسی بزرگ کی بارگاہ میں آتے ہوئے کچھ خرچ کر دیا جائے۔ فَإِن لَمْ تَجِدُوا، پھر اگر نہ پاؤ تم، فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، تو بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ بہت بخشنے والا مہربان ہے۔ یہ اشارہ فرما دیتا ہے غرباء کی طرف کہ اگر غریب نہیں پاتے ہیں کوئی بات نہیں، وہ آ جائیں، تو پھر امیر پہ صدقہ لازم تھا اس زمانے میں اور غریب پر لازم نہ رہا۔ اَأَشْفَقْتُمْ أَن تُقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيْ نَجْوَاكُمْ صَدَقَاتٍ، کیا تم اس سے ڈرے کہ تم اپنی عرض سے پہلے کچھ صدقہ کرو؟ یعنی جب یہ حکم جو تھا، یہ مطلب ہو سکتا ہے کسی کے دل میں، اور یقیناً ہوا ہوگا کہ کسی کے دل میں یہ خطرہ پیدا ہوا، یہ خوف پیدا ہوا کہ اب میں اگر 50 سوال کرنا چاہتا ہوں، ہر دفعہ میں صدقہ کروں تو میں کیسے افورڈ کروں گا، میرے لیے دقت ہو جائے گی وغیرہ وغیرہ۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں پہ بڑا مہربان ہے، اشارہ فرما دیا گیا ایک ادب کی طرف، اس کے بعد اس حکم کو منسوخ فرما دیا گیا۔ لہذا فَإِذْ لَمْ تَفْعَلُوا، پھر جب تم نے یہ نہ کیا، وَتَابَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے کرم سے تمہاری طرف رجوع فرمایا، یعنی جب تم اس طرح کرنے سے عاجز ہوئے یا تمہارے دل میں خوف سا پیدا ہوا تو اللہ تعالیٰ نے اپنے کرم سے تمہاری طرف رجوع فرمایا، یعنی تمہارے لیے اس حکم کو ختم کر دیا۔ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ، تو تم نماز قائم کرو، یعنی اب تمہیں جب اللہ نے اتنی سہولت عطا فرمائی تو بطور شکرانہ تم دیگر احکام میں ذرا زیادتی پیدا کرو۔ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ،
تو تم نماز قائم کرو، وآتوا الزکاۃ اور زکوٰۃ ادا کرو، وأطیعوا اللہ ورسولہ اور اللہ تبارک و تعالی اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، واللہ خبیر بما تعملون اور اللہ تبارک و تعالی جو کچھ تم کر رہے ہو انہیں جانتا ہے، ان کی خبر رکھتا ہے۔ الم تر الی الذین تولوا قوما غضب اللہ علیہم، الم تر کیا تم نے نہ دیکھا، الی الذین ان لوگوں کی طرف جو تولوا دوست ہو گئے، قوماً اس قوم کے، غضب اللہ علیہم کہ جن پر اللہ نے غضب فرمایا۔ یہ آیت منافقین کے حق میں نازل ہوئی کہ جو یہود سے دوستیاں رکھتے تھے اور مسلمانوں کے خلاف عمل کیا کرتے تھے، یعنی ان کی جو باتیں تھیں پوشیدہ باتیں، جیسے کوئی جہاد کی تیاری یا اسلام کی ترقی کی باتیں، تو وہ فوراً جا کر یہود کو بتا دیا کرتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہود قوم کو ایک مغضوب قوم قرار دیا کہ ایک ایسی قوم جس پہ اللہ کا غضب نازل ہوا، اور منافقین کی مذمت فرمائی کہ جنہوں نے اس قوم کو دوست بنایا۔ اس سے معلوم ہوا کہ غیر مسلم سے دوستی کرنا اللہ تبارک و تعالیٰ کو محبوب نہیں ہے۔ دوستی کا مطلب ہوتا ہے قلبی لگاؤ، قلبی محبت، دل کا میلان اس انداز سے کہ انسان اپنے راز وغیرہ اس کو بتانا شروع کر دے، اتنی محبت اپنائیت پیدا ہو جائے تب کہیں جا کے دوستی متحقق ہوتی ہے۔ تو ایک ہوتا ہے ظاہری رویہ، ظاہری برتاؤ، ایک ہوتی ہے دوستی، قلبی میلان میں شدت، محبت، یہ دونوں الگ الگ چیزیں ہیں۔ تو شریعت نے دوستی کرنے سے منع کیا ہے، ظاہری برتاؤ سے منع نہیں کیا۔ لہٰذا اگر آپ اسکول میں ہیں، کالج میں ہیں، یونیورسٹی میں پڑھتے ہیں، کوئی آفس ہے، اس میں غیر مسلم آپ کے ساتھ پڑھتے ہیں یا آپ کے ساتھ کام وغیرہ کرتے ہیں، اور آپ صرف ظاہری برتاؤ کرتے ہوئے ان کے ساتھ بیٹھ بھی جاتے ہیں، اگر جیسے آفس ٹائم میں کھانے کا وقت آیا کھانا کھا لیا، لیکن دل سے دوستی وغیرہ نہیں ہے، قلبی میلان نہیں ہے، تو اس سے منع نہیں کیا جا رہا، کیونکہ یہ حکمت کے ساتھ ہوتا ہے، اس میں حکمت پوشیدہ ہے۔ اگر مطلب بیزاریت کا اظہار کیا جائے گا، نفرت کا اظہار کیا جائے گا، تو یقینی سی بات ہے کہ سامنے والا اسلام سے بدظن ہوگا، کہ اسلام اس کا مطلب ہے کہ دوسرے مذہب والوں کو حقارت کی نگاہ سے دیکھتا ہے، انہیں بات چیت کے قابل ہی نہیں سمجھتا، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو مشرکین سے کلام فرمایا، انہیں قریب بٹھایا، انہیں اسلام کی دعوت دی، اور بہت سارے ایسے لوگ جو پہلے حالت کفر میں تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفقت، محبت اور بہترین تبلیغ سے اسلام کے قریب آئے۔ تو لہٰذا یہی ہمیں بھی کرنا چاہیے کہ اس نیت کے ساتھ کسی کے ساتھ ظاہری برتاؤ رکھنا کہ وہ اسلام سے بدظن نہ ہو، اسلام کے قریب آئے، اسلام کی محبت اس کے دل میں پیدا ہو، یا بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کسی کے شر سے محفوظ رہنے کے لیے انسان ظاہری اچھا برتاؤ کرتا ہے، جیسے افسر کوئی غیر مسلم ہو، اب اگر اس سے اظہار نفرت کیا جائے، وہ کہے آؤ چائے پیو، اور آپ کہیں کہ نہیں ہم تو تمہارے ساتھ چائے نہیں پیتے ہیں، تو ہو سکتا ہے کہ وہ ناراض ہو کر آپ کو نوکری سے ہی نکال دے یا اور کسی قسم کا نقصان پہنچائے۔ تو اب اس کے شر سے یا اس کے نقصان سے بچنے کے لیے ظاہری برتاؤ کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ تو غرض یہ کہ ہمارا مذہب اسلام غیر مسلم سے نفرت کا درس نہیں دیتا ہے، بلکہ ہمارا مذہب اسلام ان سے یہ کہتا ہے کہ محبت اتنی زیادہ نہ کی جائے، اور اس کی معقول وجہ یہ ہے کہ جب انسان کسی کے ساتھ محبت رکھتا ہے تو جو محبوب بن جاتا ہے اس کی ذات میں موجود عیب پھر عیب نہیں لگتے ہیں، انسان ان کو فراموش کر دیتا ہے، نظر انداز کر دیتا ہے۔ اب ایک غیر مسلم ہے جو اسلام قبول نہیں کرتا، تو یقینی سی بات ہے کہ وہ ایک برائی تو اپنے اندر ضرور رکھتا ہے، اور وہ برائی یہ ہے کہ وہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ اللہ تعالیٰ کو، اس کے رسول کو اور قرآن کو غلط اور جھوٹا بتاتا ہے۔ وہ اس طریقے سے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا نبی قرار دیا، قرآن میں اس کو بیان کیا، اور یہ اللہ کا کلام ہے۔ اب اگر کوئی کہتا ہے کہ میں آپ کے نبی کو نبی تسلیم نہیں کرتا ہوں، تو وہ قرآن کو قرآن بھی تسلیم نہیں کر رہا، اور وہ اللہ کے چونکہ کہہ رہا ہے کہ میں آپ کو نبی نہیں مانتا ہوں، تو گویا کہ جب اللہ تعالیٰ اپنے نبی کو نبی کہہ رہا ہے اور یہ شخص کہتا ہے میں ان کو نبی نہیں مانتا ہوں، تو وہ یہ بھی کہہ رہا ہے ساتھ میں کہ اللہ تعالیٰ غلط کہہ رہا ہے کہ میرے نبی ہیں۔ اسی طرح نبی کریم نے فرمایا میں اللہ کا نبی ہوں، تو وہ یہ بھی کہہ رہا ہے کہ آپ کے نبی جھوٹ کہہ رہے ہیں۔ قرآن نے کہا کہ یہ اللہ کے نبی ہیں، تو وہ قرآن کے بارے میں بھی گویا کہ یہ دعویٰ کر رہا ہے کہ قرآن جھوٹ کہہ رہا ہے کہ یہ نبی ہیں، حالانکہ یہ نبی نہیں ہے۔ تو معاذ اللہ ثم معاذ اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت آپ پر ایمان نہ لانا، گویا کہ اللہ تعالیٰ کو
قرآن کو اور خود ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جھوٹا قرار دینا ہے۔ اب آپ دیانتداری کے ساتھ بتائیے کہ یہ کسی کا عمل، یہ عمل قابل نفرت ہے یا نہیں؟ عامل کی بات نہیں کر رہا، عمل کرنے والے کی، یہ عمل قابل نفرت ہے۔ جب یہ عمل قابل نفرت ہے تو جو اس کا ارتکاب کر رہا ہے یقیناً ہمیں اس سے محبت نہیں رکھنی چاہیے۔ لیکن جب انسان بہت کلوز ہو جاتا ہے، بڑی محبت پیدا ہو جاتی ہے، اٹھنا بیٹھنا کھانا پینا گھروں میں آنا جانا شروع ہو جاتا ہے، تو انسان کے دل میں اس عمل کی قباحت بھی نہیں رہتی ہے، اس عمل سے کراہت اور نفرت نہیں رہتی ہے، اور وہ اسے بہت اچھا سمجھنے لگ جاتا ہے۔ اب یقینی سی بات ہے کہ جو اتنے بری ایک خوبی کو رکھتا ہے، ایک وصف اس کے پاس ہے، ایک غلط نظریہ غلط خیال ہے، اس کے اس غلط نظریے کو بھی فراموش کر کے اس سے محبت رکھنا یہ قطعاً غیر مناسب ہے۔ سمجھانے کے لیے فرض کر رہا ہوں، اگر کوئی آپ کے والد کو بہت ہی غلیظ قسم کی گالیاں دیں، بہت ہی غلیظ اوپنلی گالیاں دیتا ہے، اوپنلی جھوٹا بولتا ہے کہ تمہارے والد جو ہیں جھوٹ بولتے ہیں سب کچھ، حالانکہ آپ کے والد ایسے نہیں ہیں، تو کیا آپ اس سے محبت رکھیں گے؟ کیا ایسا ہوگا کہ آپ اس کے ساتھ اٹھیں بیٹھیں، اسے گھر میں آئیں جائیں، اسے گھر میں بلائیں، دعوت کریں اور اس کو اپنے راز بتائیں؟ کبھی بھی نہیں ہو سکتا۔ آپ کی فطرت آپ کو مجبور کر دے گی کہ اس شخص سے کلام بھی نہ کیا جائے کہ جو میرے والد کے بارے میں ایسا کہہ رہا ہے۔ تو جو شخص پھر اللہ تعالیٰ، اس کے رسول اور قرآن کے بارے میں یہ نظریہ رکھتا ہو تو اس سے کیسا برتاؤ رکھنا چاہیے؟ لیکن اس کے باوجود آپ اسلام کی عظمت دیکھیے کہ اسلام ان سے نفرت کا حکم نہیں دیتا، ہاں یہ فرماتا ہے محبت نہ رکھیں، ظاہری برتاؤ کی نوبت آئے تو کر سکتے ہیں، باقی دل سے محبت نہیں رکھنی چاہیے۔ لیکن منافقین نے ایسا کیا کہ انہوں نے ان کو دوست بنایا، راز جا کر ان کو بتائے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ناراض ہوا، اور اس پر پھر اللہ نے آیات نازل فرمائی کہ الم تری الی الذین تولوا، کیا تم نے نہیں دیکھا ان لوگوں کو جنہوں نے محبت رکھی، دوستی رکھی، قوماً ایک ایسی قوم سے غضب اللہ علیہم کہ جن پر اللہ تعالیٰ نے غضب فرمایا، ما ہم منکم ولا منہم، وہ نہ تم میں سے نہ ان میں سے، یعنی جو منافقین ہیں نہ اے مسلمانوں یہ تم میں سے ہیں، اور نہ یہ منافقین ان یہود میں سے ہیں، نہ ان یہود مذہب اختیار کرتے ہیں نہ مسلمان رہتے ہیں، یہ تذبذب کا شکار ہیں، درمیان میں مذبذبین ہیں یہ، لہٰذا یہ منافقوں کے بارے میں اللہ نے کلام فرمایا وَيَحْلِفُونَ عَلَى الْكَذِبِ وَهُمْ يَعْلَمُونَ، وہ جان بوجھ کر جھوٹی قسم کھاتے ہیں، جان بوجھ کر، یعنی جب ان سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ کیا تم ہمارے راز وہاں جا کے ظاہر نہیں کر رہے، تو یہ قسمیں کھا لیا کرتے تھے کہ ہم ایسا نہیں کر رہے ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہی لمحات میں یہ آیات نازل فرما کر ان کی اس قسموں کے جھوٹ کو ظاہر فرمایا اور انہیں شرمندہ کر دیا، اور ان کو گویا کہ وہ پورے مسلمانوں کے نگاہوں میں ذلیل ہو گئے کہ قسم کھائی، اور اللہ تعالیٰ نے ان کے رد فرما دیا کہ جھوٹی قسم کھا رہے ہیں، تو اس زمانے میں معروف ہو گئی یہ بات، تو ان کو بہت شرمندگی ہوئی۔ اعد اللہ لہم عذابا شدیدا، اللہ تبارک و تعالی نے ان کے لیے سخت عذاب تیار کر رکھا ہے، اس کا مطلب ہے منافق جہنم میں جائے گا۔ انہم ساء ما کانوا یعملون، بے شک وہ بہت ہی برے کام کرتے ہیں کہ نبی کی نافرمانی، نبی کو معاذ اللہ دھوکہ دینے کی کوشش، پھر مسلمانوں کے راز کفار تک پہنچا دینا، پھر مسلمانوں کے نقصان پر خوش ہونا، ان کے فائدے پر غمگین ہونا، مسلمانوں کے لیے دل میں برے ارادے رکھنا، یہ سارے ان کے بہت ہی برے کام ہیں۔ ذرا ہم بھی اپنے اوپر غور کریں کہ خدا نہ خواستہ ان عادات میں ہم بھی گرفتار تو نہیں۔ منافقانہ رویے کی بات نہیں عرض کر رہا ہوں، بلکہ ان اوصاف میں کہ کیا ہم مسلمانوں سے نفرت تو نہیں رکھتے، چاہے وہ مسلمان اپنے بھائی ہوں، بہن ہوں، محلے والے ہوں، گھر والے ہوں، کلاس فیلوز ہوں، مسلمان کے خلاف کام تو نہیں کرتے، اس کی برائی تو نہیں کرتے، اس کی زوال عزت کا سبب بننے کی کوشش تو نہیں کرتے۔ یہ منافقین کی عادت تھی، اور اللہ تعالیٰ نے اس کو برے کاموں سے تعبیر فرمایا، لہٰذا ہمیں ان غلط کاموں سے بچنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ کسی مسلمان کے لیے کوئی برا خیال دل میں نہیں آنا چاہیے، اس کے لیے برا ارادہ رکھنا، اسے نقصان پہنچانے کی کوشش کرنا، اس کے نقصان سے خوش ہونا، اس کی خوشی سے غم محسوس کرنا، یہ مومن کا کام نہیں، یہ تو منافق کا کام ہے، تو منافق کی یہ عادات ہم میں نہیں آنی چاہیے۔ اتخذوا ایمانہم جنتاً، انہوں نے اپنی قسموں کو ڈھال بنا لیا ہے، یعنی کہ عبداللہ نامی منافق تھا، یہ یہود کے پاس گیا اور مسلمانوں کے بہت سے راز اس نے جا کے بتایا اور برا بھلا کہتا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اپنے پاس بلایا اور کہا کہ تو مسلمانوں کو جا کے وہاں پہ گالیاں دیتا ہے، تو اس نے
قسم کھائی کہ میں ایسا نہیں کرتا ہوں، بلکہ اس نے کہا کہ میں ان لوگوں کو بھی لاتا ہوں جو میرے ساتھ گئے تھے، انہیں بلایا، ان سب نے جھوٹی قسمیں کھائیں۔ اللہ نے ان کی جھوٹی قسموں کا راز ظاہر فرما دیا۔ اور ڈھال بنانے کا مطلب یہ ہے کہ یہ یقینی سی بات ہے کہ واجب القتل تھے، کہ گستاخی رسول پر مشتمل یہ چیزیں تھیں، لیکن جب وہ قسم کھا لیتے تھے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے حکم سے ان سے درگزر کر دیا کرتے تھے، کیونکہ ابھی وہ وقت نہیں آیا تھا کہ ان منافقین کا بالکل اعلانیہ پردہ چاک کر کے انہیں مسلمانوں کی صف سے باہر نکالا جائے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی مشیت تھی، مرضی تھی کہ اپنے حبیب کو تمام خبریں عنایت فرما رہا ہے، لیکن ابھی انہیں اپنے سے جدا کرنے کا حکم نہیں دیا تھا، اور بعد میں پھر باقاعدہ جدا کر دیا گیا اور اعلان کیا گیا۔ نبی کریم نے ایک ایک منافق کا نام لیا، فلاں بن فلاں تو منافق ہے، ہماری مجلس سے دور ہو جا، اور پھر ان کو علیحدہ کر دیا گیا تھا۔ تو اتخذوا ایمانہم جنتاً، انہوں نے اپنی قسموں کو ڈھال بنا لیا ہے، یعنی نبی کریم کی طرف سے جو سزا ملنے والی ہے، جو ان پر حد وغیرہ کو جاری ہونی چاہیے تھی، جو ان کو مطلب نقصان پہنچنا چاہیے تھا، اس کے راہ میں ایک ڈھال بنا لیا۔ فصدوا عن سبیل اللہ، تو انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے راہ سے روکا۔ فلہم عذاب مہین، تو ان کے لیے خواری کا، ذلیل کر دینے والا عذاب ہے۔ لن تغنی عنہم اموالہم ولا اولادہم من اللہ شیئا، ان کے مال اور ان کی اولاد اللہ تبارک و تعالیٰ سے ان کو کچھ بھی بے نیاز نہیں کر سکیں گی، کوئی نفع نہیں دے سکیں گی جب یہ اللہ کی بارگاہ میں پہنچیں گے، نہ اولاد نہ مال۔ اولئک اصحاب النار، یہ لوگ دوزخی ہیں، ہم فیہا خالدون، یہ اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ تو معلوم یہ ہوا، دیکھیں یہ منافقین کلمہ زبان سے بظاہر کلمہ بھی پڑھتے تھے، نمازیں پڑھتے تھے، روزے رکھتے تھے، مسلمانوں کی مجالس میں بیٹھتے تھے، علم بھی سیکھتے تھے، لیکن اس کے باوجود اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ یہ جہنم میں جائیں گے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ بعض اوقات ایک کلمہ گو، ایک بظاہر نیک عمل کرنے والا، ایک نمازی بھی جہنم میں جا سکتا ہے، وہ بھی کافر ہو سکتا ہے۔ تو لہٰذا معلوم یہ ہوا کہ صرف ہم یہ سوچیں کہ جی دیکھیں ہم نے کلمہ پڑھ لیا، ہم نمازیں پڑھتے ہیں، ہم روزے بھی رکھتے ہیں، اب اس کے مطلب یہ ہوا ہم کبھی جہنم میں نہیں جا سکتے۔ یہ ہو سکتا ہے کہ خدا نخواستہ عقیدے کی کوئی خرابی، نظریے کی کوئی خرابی ہمیں جہنم تک پہنچا دے۔ لہٰذا ان ظاہری اعمال کے ساتھ ساتھ اپنے عقائد کی درستگی کے لیے کوشش کرنا بھی بہت ضروری ہے۔ ہمیں غور و تفکر کرنا چاہیے کہ ہم کن عقائد کے حامل ہیں، اور ان عقائد میں خدا نخواستہ کوئی ایسی خرابی تو نہیں ہے کہ جس کی بنا پر ہم اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے ان کثرت سے نیک اعمال کرنے کے باوجود بالکل مطلب کوئی مقام حاصل نہ کر سکیں، اور اللہ تعالیٰ ہمیں خدا نخواستہ ناراض ہو کر جہنم میں ڈال دے۔ لہٰذا اپنے عقیدوں کے بارے میں تفکر کرنا بھی بہت ہی ضروری ہے، اور اپنے عقیدے کو درست رکھنا چاہیے۔ اور عقیدے کی درستگی کے لیے سب سے بہترین کتاب قرآن عظیم ہے۔ اس کے بعد احادیث کریمہ ہیں کہ جن کے اندر بیان کردہ عقائد، جو اسلامی بنیادی عقائد ہیں، ان کو ہم غور سے دیکھیں، اور دیکھنے کے بعد اپنے عقیدوں کو درست کریں۔ یوم یبعثہم اللہ جمیعا، جس دن اللہ تبارک و تعالیٰ ان سب کو اٹھائے گا، فیحلفون لہ کما یحلفون لکم، تو یہ قسمیں کھائیں گے اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے جیسے قسمیں کھاتے ہیں تمہارے لیے، یعنی تمہارے سامنے، یعنی وہاں پر بھی جھوٹی قسمیں کھائیں گے۔ یہ منافق اتنی غلیظ قوم کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں بھی جا کے جھوٹی قسمیں کھائے گی کہ ہم نے ایسا کچھ بھی نہیں کیا۔ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ عَلَى شَيْءٍ، اور وہ گمان کرتے ہیں کہ بے شک وہ کسی شے پر ہیں۔ کسی شے پر ہیں کا مطلب وہ گمان کرتے ہیں کہ ان کی قسموں نے ان کو کچھ نفع دے دیا ہے، کیونکہ جب یہ قسمیں کھا لیا کرتے تھے تو ابھی حکم الہی یہی تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کی قسموں کو بظاہر قبول کر کے ان سے درگزر کر لیں۔ تو یہ سمجھتے تھے کہ ہم جھوٹی قسم کھاتے ہیں، دیکھو اگر یہ نبی ہوتے انہیں پتہ نہ چل جاتا تو یہ سمجھتے تھے کہ بڑا گمان کرتے تھے کہ ہم جھوٹی قسمیں کھا کر بڑے فائدے حاصل کر رہے ہیں اور ہم نے کوئی بڑا کام کر لیا ہے۔ لیکن الا انہم ہم الکاذبون، خبردار بے شک یہ ہی جھوٹے ہیں۔ گمان کے لحاظ سے بھی جھوٹے ہیں کہ جس کو اچھا سمجھ رہے ہیں وہ خراب ہے، اور زبان کے اعتبار سے بھی جھوٹے ہیں کہ کہتے ہیں کہ ہم نبی کو نبی تسلیم کرتے ہیں، حالانکہ دل سے نبی پر ایمان لانے والے ہیں ہی نہیں۔ استحوذ علیہم الشیطان، ان پر شیطان غالب آ گیا ہے۔ فانساہم ذکر اللہ، تو اس شیطان نے انہیں اللہ تعالیٰ کی یاد بھلا دی ہے، اس اعتبار سے کہ ان کو یہ ذہن میں نہیں آتا کہ اللہ تعالیٰ کتنی عظیم عظمت والا ہے،
جو زمین کے نیچے کروڑوں اربوں کھربوں مخلوق کو غذا پہنچا رہا ہے اور ان کے بارے میں مکمل علم رکھتا ہے، تو وہ زمین کے اوپر رہنے والے اے منافقو تمہیں کیوں نہیں جانے گا؟ تمہاری جو سرگوشیاں اسے کیوں نہیں معلوم ہوں گی؟ جو چیونٹیوں کے قدموں کی آوازیں سن لیتا ہے وہ تمہاری ان سرگوشیوں کو کیوں نہیں سنے گا؟ تو یہ بے وقوف تھے کہ شیطان نے ایسا ان کا ذہن خراب کیا کہ ان کی منافقت کی نحوست کی بنا پر اللہ تعالیٰ کی عظمت کی طرف توجہ نہ رہی۔ اسی طرح آخرتی گرفت کو انہوں نے فراموش کر دیا کہ مرنا ہے، قبر میں جانا ہے، وہاں پہ عذاب نہ ہو جائے، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں گرفت نہ ہو جائے، حالانکہ آیات نازل ہو رہی تھی، تو شیطان نے ان کو بھلا دیا۔ اولئک حزب الشیطان، یہ شیطان کا گروہ ہے، یہ شیطان کی جماعت ہے۔ الا ان حزب الشیطان هم الخاسرون، خبردار بے شک شیطان ہی کا گروہ خسارہ اٹھانے والا ہے۔ تو جو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول عز و جل و صلی اللہ علیہ وسلم کی جماعت کو ترک کر دے، ان کے گروہ کو چھوڑ کر شیطانی گروہ میں داخل ہو تو وہ خسارہ اٹھائے گا، ایمان کا بھی خسارہ، اعمال کا خسارہ کہ سارے اعمال برباد، اور پھر بروز قیامت جنت کا خسارہ، کتنا بڑا خسارہ، کتنا بڑا نقصان ہوگا کہ جنت سے محروم ہوگا اور داخل جہنم ہو جائے گا۔ ان الذين يحادون الله ورسوله اولئك في الاذلين، بے شک وہ جو مخالفت کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالی اور اس کے رسول کی، یہی سب سے زیادہ ذلیلوں میں سے ہیں، یعنی سب سے زیادہ ذلیل یہ لوگ ہیں۔ تو دیکھیے معلوم یہ ہوا کہ جو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی مخالفت کرتا ہے اسے خود اللہ قرآن میں ذلیل بیان فرما رہا ہے کہ وہ ذلیل، اذل بلکہ فرما رہا ہے، ایک ہوتا ہے ذلیل، ایک ہے اذل۔ ذلیل کہتے ہیں جو ذلت میں مبتلا ہو، اور اذل دوسروں کے مقابلے میں زیادہ ذلت میں مبتلا ہو، یہ ذلیل سے بھی بڑھ کر ہوتا ہے۔ اذل جو ہوتا ہے اس میں تفضیل کا صیغہ ہے، تو جو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی مخالفت کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول انہیں اذل قرار دے رہے ہیں۔ تو یہ پہلے بھی آیت گزر چکی ہے اسی قسم کی، اور اس پر بحث ہوئی تھی کہ مخالفت، اللہ اور رسول کی مخالفت دو طرح ہوتی ہے، ایک مع الانکار ہوتی ہے، ایک بالانکار ہوتی ہے، وہ بغیر انکار ہوتی ہے۔ مطلب کہنے کا یہ ہے کہ جیسے ایک کفار وغیرہ بھی ہیں، یہ بہت سے امور کا انکار کریں گے لیکن بطریق انکار، مانتے نہیں ہیں، اور ایک مسلمان بھی بعض اوقات کسی حکم کی مخالفت کر بیٹھتا ہے لیکن اقرار کرتا ہے یہ ہے حق لیکن میں کوتاہی کر رہا ہوں۔ اس سے معلوم یہ ہوا کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بطریق انکار مخالفت کرتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی نگاہوں میں اذل ہیں۔ اب جنہیں اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول اذل قرار دے، اسے پھر بغیر کسی وجہ کہ اس سے محبت رکھنا، اس کو عزت دینا، یہ غیر مناسب ہوتا ہے، اور ظاہری برتاؤ کے بارے میں تفصیلی کلام آپ کے سامنے پہلے کر چکے ہیں۔ تو اس پہ اللہ تعالیٰ نے جواباً ارشاد فرمایا تھا کہ جو مخالفت کرتے ہیں تو کبھی بھی کامیاب نہیں ہوں گے۔ یہ اللہ کا قرآن میں وعدہ ہے کہ ضرور اللہ تعالیٰ ہی ان پر غالب رہے گا، اس کے رسول ہی غالب رہیں گے۔ یعنی ایسا نہیں ہے کہ وہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ اگر بالفرض کوئی غیر مسلم دنیاوی ترقی کر بھی لیتا ہے تو یہ عارضی ترقی ہے، اور اس ترقی کی انتہا ہو جانے کے باوجود بھی وہ اللہ تبارک و تعالیٰ پر غالب نہیں آ سکتے، نہ اس کے رسول کے دین کو مغلوب کر سکتے ہیں، بلکہ یہی سلسلہ قیامت تک چلتا رہے گا کہ وقتی طور پہ مسلمان اگر کسی مقام پر دنیاوی ترقی کے اعتبار سے مغلوب نظر بھی آئیں گے تو یہ مغلوبیت عارضی ہے، ایسا نہیں کہ مسلمانوں کو بالکل مٹا دیا جائے گا، یہ کبھی بھی نہیں ہو سکتا، کیونکہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں پہلے اس کی خبر دے چکے ہیں کہ مسلمان قیامت تک باقی رہے گا۔ ابھی تو امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا باقاعدہ ظہور ہوگا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائیں گے، پھر آپ شادی بھی کریں گے، آپ کے بچے بھی ہوں گے، پھر آپ دونوں نفوس قدسیہ کا وصال ہوگا، پھر کہیں جا کے بگاڑ پیدا ہونا شروع ہوگا۔ یعنی جب آپ لوگ نفوس قدسیہ ہوں گے تو زمین پر، روئے زمین پر کوئی کافر نہیں ہوگا، ٹوٹل مسلمان ہوں گے۔ پھر آپ کے وصال فرما جانے کے بعد بگاڑ پیدا ہوگا، بت پرستی پھر عام ہونا شروع ہوگی، اور پھر لوگ کفر کی طرف مائل ہوں گے، اور پھر ایک وقت ایسا آئے گا کہ تمام مسلمان دنیا سے رخصت ہو جائیں گے اور صرف کافر دنیا میں رہے گا۔ یہ بھی ایسا نہیں ہے کہ یہ اسلام پر کسی دوسری قوم کا غلبہ ہے، بلکہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مشیت اور حکمت ہے کہ خود اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو ختم فرمانا چاہے گا، یا مسلمان ختم ہو جائیں، اس لیے کہ اب قیامت قائم کرنی ہے۔
اور مسلمان پر قیامت قائم نہیں ہوگی۔ قیامت صرف کافر پر قائم ہوگی، اور ان میں سب سے کم عمر کافر 40 سال کا ہوگا۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جب قیامت قائم ہونے والی ہوگی تو اس سے 40 سال پہلے اولاد کا سلسلہ ختم ہو جائے گا، کوئی بچہ پیدا نہیں ہوگا۔ یعنی یہ بھی دیکھیں اللہ تعالیٰ کی کرم نوازی اور رحمت دیکھیے کہ چھوٹے بچوں پر قیامت قائم نہیں ہوگی، بلکہ سب پختہ عمر میں پہنچ جائیں گے کہ 40 سال کی عمر انتہائی پختگی والی عمر ہوتی ہے، اس میں عقل بھی کامل ہو چکی ہوتی ہے، آدمی جوانی کی بالکل انتہا تک پہنچا ہوتا ہے، یعنی بالکل جوان ترین انسان ہوتا ہے، اگر اس کی صحت وغیرہ اچھی ہو تو بالکل وہ جوان ہے۔ ایسے لوگوں پر پھر قیامت قائم ہوگی، تاکہ کوئی یہ بھی نہ کہہ سکے کہ جی بچوں میں تو شعور ہی نہیں تھا، ان کے لیے قیامت کیسے قائم ہو گئی اور ان کو کیوں نہیں سوچنے کا موقع ملا۔ سب کو سوچنے کا باقاعدہ موقع دیا جائے گا، لیکن بدبختی ایسی طاری ہوگی کہ 40 سال تک کوئی ایمان نہیں لائے گا، اور آخری جس شخص پر قیامت قائم ہو رہی ہوگی، یعنی عمر کے لحاظ سے آخری، وہ 40 سال کا ہوگا، اور پھر سب کچھ ختم ہو جائے گا۔ اس لیے اللہ نے دیکھیں یہاں پہ اپنے غلبے کے بارے میں ارشاد فرما دیا کہ کتب اللہ لأغلبن انا ورسلی ان اللہ قوی عزیز۔ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ بات لکھ چکا کہ ضرور میں غالب آؤں گا اور میرے رسول، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ قوت والا، عزت والا ہے یا غالب ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ لکھ چکا، یعنی ازل سے ہی یہ فیصلہ کر چکا، ازل سے ہی ارادہ فرما چکا کہ اللہ تعالیٰ پر کوئی غالب نہیں آ سکتا، اور اسی طریقے سے اس کے رسولوں پر کوئی غالب نہیں آ سکتا۔ اس کے رسولوں پر غالب آنے کا مطلب ایسا ہوا ہے کہ انبیاء علیہ السلام کو بنی اسرائیل نے قتل کیا ہے، اور کئی انبیاء علیہ السلام کو ناحق قتل کیا ہے، تو یہ اصل میں اس قوم کا غلبہ نہیں ہے، یہ وقتی عارضی مغلوبیت کو کلی مغلوبیت قرار نہیں دیا جا سکتا۔ آخری غلبہ یقینی سی بات اللہ تعالیٰ اس کے رسولوں کا ہی ہے۔ میدان محشر قائم ہوگا تو اس میں کون غالب ہوگا؟ اللہ تعالیٰ ہی کی حکومت ہوگی، اس کے رسول ہی عزت والے ہوں گے، باقی جتنے مخالفت کرنے والے ہوں گے وہ تو ذلیل، رسوا، شرمندہ اور انتہائی ذلت میں ہوں گے، اور ان کو منہ کے بل گھسیٹ کر جہنم میں پھینکا جائے گا، انتہائی یعنی ذلت کا ان کو سامنا کرنا پڑے گا۔ تو کون غالب آیا؟ اللہ تعالیٰ ہی غالب آیا، اس کے رسول ہی غالب آئے۔ تو سمجھدار انسان وہ ہے کہ جو عارضی چیزوں پر نگاہ رکھ کر فیصلے نہیں کرتا، بلکہ دائمی چیزوں کو پیش نظر رکھ کر ایک درست اور مناسب فیصلہ کرتا ہے۔ عارضی ترقیاں یہ دنیا کی ترقیاں ہیں، ان پر نگاہ رکھ کر یہ سوچنا کہ جو اب ترقی کر رہا ہے یہ آئندہ بھی ترقی کرتا رہے گا، یہ نادانی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی غیبی خبریں ہمیں بتا رہی ہیں کہ تمام ترقیاں ایک وقت آئے گا ختم ہو جائیں گی، خود ہماری جو یہ سمجھداریاں ہیں ہمارے خلاف ہو جائیں گی، اور ہم اپنی ہی سمجھداریوں کی بنا پر ہلاک ہوں گے، اور پھر اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کا ہی غلبہ ہوگا۔ تو دائمی طور پہ جو غلبہ نظر آتا ہے وہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کا ہے۔ تو عارضی غلبے کو فوقیت نہیں دی جاتی، دائمی کو دی جاتی ہے۔ اس کو یوں سمجھ لیجئے کہ جیسے دو باکسر ایک رنگ میں فائٹ کر رہے ہوں، اگر تیسرے یا چوتھے راؤنڈ میں ایک باکسر دوسرے کو گرا دیتا ہے، ایک مکہ لگا نیچے گر گیا اور کاؤنٹنگ سٹارٹ ہو گئی، تو اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ آپ فوراً یہ کہہ دیں کہ جی یہ غالب ہے اور یہ مغلوب ہے، بلکہ آپ اس بات کا انتظار کریں گے کہ شاید ہی کھڑا ہو، اور اگر وہ کھڑا ہو گیا تو ہم اس کو غالب نہیں قرار دیں گے، اینڈ پر جو فیصلہ ہوگا غالب وہی کہلائے گا۔ اب بالفرض یہ گرا ہوا، اگر دوسرے 4-5 راؤنڈ کے بعد یا بالفرض آخر میں بھی اس کو ناک آؤٹ کر دیتا ہے یا پوائنٹس بیسس پر یہ جیت جاتا ہے، تو اب کیا آپ اس جو پہلی دوسرے تیسرے راؤنڈ کی ایک وقتی غلبہ تھا یا وہ غالبیت جو اس کو حاصل ہوئی تھی اس کی بنا پر یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ غالب ہے وہ مغلوب ہے؟ ہرگز نہیں، بلکہ جو فیصلہ ہوتا ہے وہ آخری پوائنٹ کا ہوتا ہے، یا آخری لمحات کا جو ہوتا ہے فیصلہ، وہی حقیقی فیصلہ ہوتا ہے۔ تو ابھی تو آخری لمحہ آیا ہی نہیں ہے۔ ابھی اگر مسلمانوں کی وقتی طور پہ کسی مقام پہ مغلوبیت نظر بھی آتی ہے تو یہ کہہ دینا کہ جی مسلمان مغلوب ہو گیا، اسلام مغلوب ہو گئے، معاذ اللہ انبیاء علیہ السلام مغلوب ہو گئے، یا معاذ اللہ ثم معاذ اللہ کوئی بڑھ کر یوں اس طرح غلط بات کہہ دے کہ دیکھو اللہ تعالیٰ بھی مغلوب ہو گیا کہ مسلمانوں کو فتح نہیں دے پا رہا، یہ سب غلط چیزیں ہوتی ہیں۔ بعض اوقات ایک ریسلر ہے یا ایک باکسر ہے، وہ ٹیکنیک استعمال کرتا ہے، اپنے آپ کو کمزور ظاہر کرتا ہے، اپنے آپ کو
تھکا ہوا ظاہر کرتا ہے، لیکن اصل میں وہ سامنے والے کو نفسیاتی طور پر دھوکہ دے رہا ہوتا ہے، اور پھر ایک دم وہ ایکٹیو ہو کر اس پر غالب آ جاتا ہے۔ تو معاذ اللہ میں یہ مثال ادھر نہیں دے رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ یا اس کے رسول کمزور نظر دکھا رہے ہیں اپنے آپ کو پھر غالب آئیں گے۔ ایک بلا تمثیل ایک مثال بیان کرنا مقصود ہے کہ اس کو سمجھیں اس بات کو، کہ ضروری نہیں ہوتا کہ اگر کوئی شخص مغلوب نظر آئے تو وہ اس کی کمزوری کی علامت ہو۔ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب عمرے کے لیے فرسٹ ٹائم تشریف لے کر گئے تو کفار نے مکۃ المکرمہ میں داخل ہونے سے روک دیا تھا، جس کے جواب میں صلح حدیبیہ معرض وجود میں آئی تھی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بغیر عمرہ فرمائے آپ نے وہاں پر دم دیا، یعنی جو آپ کو روک لیا گیا تھا تو دم آپ نے دیا، اور سب صحابہ کرام سے کہا کہ آپ حلال ہو جائیں، یعنی حلق یا قصر وغیرہ کروا لیں، اور واپس آ گئے تھے۔ اس پر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ خود تذبذب کے عالم میں تھے، اور آپ نے عرض کی تھی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ ہم حق پر نہیں ہیں، تو نبی کریم نے فرمایا کیوں نہیں ہیں؟ تو عرض کی کہ پھر ہم کیوں واپس جا رہے ہیں؟ یعنی آپ کو کہنے کا مقصد یہ تھا، آپ کو یہ ایسا محسوس ہوا کہ شاید یہ کوئی بزدلی کا کام تو ہم نہیں کر رہے ہیں، بعد میں یہ لوگ تانے دیں گے، لیکن ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ حکمت رسول اور مزاج رسول کو بہت اچھی طرح سمجھ چکے تھے کہ یہ اللہ کا ہی فیصلہ ہے، اور یہ بزدلی نہیں ہے بلکہ حکمت ہے۔ اور اگلے سال جب نبی کریم نے فرمایا کہ ہم اگلے سال آئیں گے، تو نبی کی زبان سے نکل گیا ہم ضرور آئیں گے، اور ایسے ہی ہوا کہ عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ بھی اس حکمت کی تہہ تک پہنچے، اور آپ واپس تشریف لائے، اور اگلے سال انتہائی شان کے ساتھ جا کر آپ نے عمرہ فرمایا، جس سے وہاں کے کفار پہ بہت ہی اچھا اثر مرتب ہوا۔ تو یہ دیکھیں کہ وقتی طور پہ مغلوبیت نظر آتی ہے، لیکن اصل میں یہ غلبہ تھا۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ اس کے رسولوں کا فرمان یہ غلط ہو ہی نہیں سکتا ہے، غلبہ اسلام کا یہ ہوگا، غلبہ اللہ تبارک و تعالی کا ہی ہے اور رہے گا، اور رسول ہی غالب ہوں گے، اور یہ وقت ایک آئے گا کہ سب جو ہم آپ کی خدمت میں باتیں عرض کر رہے ہیں، اس کی ایک عملی شکل، ایک عملی صورت، ایک حقیقی شکل بھی آپ اپنی آنکھوں سے ملاحظہ فرمائیں گے، اور انشاءاللہ وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور امام مہدی رضی اللہ تعالی عنہما کے دور میں بھی آپ کو نظر آئے گا، اور میدان محشر میں تو پھر حقیقی طور پر مزید آپ دیکھیں گے۔ آگے اللہ تعالیٰ نے جو بات بیان فرمائی اس کے بارے میں تھوڑا سی یہ بات سماعت فرما لیں کہ جو آگے بیان کیا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی محبت تمام محبتوں پر غالب ہونی چاہیے۔ محبتوں پر غالب ہونے کا مطلب کیا ہے، پہلے یہ سماعت فرما لیں۔ دیکھیں، محبت اصل میں قلبی میلان کو کہتے ہیں، جب ہمارا دل کسی کی طرف اچھے انداز سے مطلب نفرت کے ساتھ نہیں، برائی کے ساتھ نہیں، اچھے انداز سے مائل ہوتا ہے تو اس کو ہم محبت کا نام دیتے ہیں، اور جب اس میں شدت پیدا ہو جاتی ہے تو اسے عشق کا نام دیا جاتا ہے۔ اب آپ غور و تفکر فرمائیں تو ایک مسلمان جو عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا دعویٰ کرنے والا ہے کہ میں اس کا حامل ہوں، میں عاشق رسول ہوں، وہ بھی اپنے قلب میں مختلف چیزوں کی محبت پائے گا۔ ماں ہے، باپ ہے، بیوی ہے، بچے ہیں، کاروبار ہے، صحت ہے، آزادی ہیں، اور دیگر آسائشیں ہیں، دیگر چیزوں کے مزے ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت بھی ہے۔ تو اب بتائیے وہ کس سے محبت کرنے والا ہے؟ کیا آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ چونکہ وہ ماں باپ سے محبت کرنے والا ہے تو رسول سے محبت نہیں کر رہا، رسول سے محبت کرنے والا ہے تو ماں باپ سے نہیں؟ نہیں، سب میں اس کی محبت یکساں ہیں، لیکن جو شریعت کو مطلوب ہے وہ یہ ہے، جس سے ایمان انسان کا کامل ہوتا ہے، وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی محبت کو تمام محبتوں پہ غالب کر دے۔ اب یہ غلبہ کیسے پتہ چلے گا؟ ایک میں مثال دیتا ہوں سمجھانے کے لیے، صرف بلا تمثیل مثال۔ ایک دودھ یہاں ایک دودھ یہاں ہے، آپ نے ان دودھوں کو آپس میں ملا دیا، کیسے پتہ چلے گا کہ کون سا دودھ غالب ہو گیا؟ کیونکہ تو ہم رنگ ہو گئے۔ تو محبت تو ایک قلبی کیفیت کا نام ہے، وہ کوئی ایسا رنگ تو نہیں ہے کہ آپ اس میں امتیاز کر سکیں فوراً، یہ تو مکس ہے دل میں محبت۔ کیسے آپ کو پتہ چلے گا کہ رسول کی محبت تمام محبتوں پہ غالب ہے؟ تو ہم پہلے دودھ کی مثال لیتے ہیں بلا تمثیل۔ اس میں پہلے یقینی سی بات ہے، آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ مقدار کس کی زیادہ ہے۔ اگر یہ 2 کلو تھا، یہ 1 کلو تھا، تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ 2 کلو والا غالب ہو گیا، 1 کلو والا مغلوب ہے۔ لیکن یہاں پر محبت میں ایسا بھی نہیں ہو سکتا، کیونکہ محبت کی کوئی مقدار ناپی نہیں جا سکتی، اس کو تولا نہیں جا سکتا، اس کا کوئی کلر نہیں ہے کہ جس کی بنا پر آپ اس کے غلبے کو محسوس کریں، جیسے 2 کلر ملائیں تو ایک کلر بعض اوقات دوسرے پہ غالب آ جاتا ہے، یہاں یہ بھی نہیں ہے۔ تو یہاں پر پھر ایک ہی صورت رہ جاتی ہے، اور وہ یہ ہے کہ ہم ظاہری علامات سے فیصلہ کریں کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول بقیہ تمام کی محبت بقیہ تمام محبتوں پہ غالب ہے یا نہیں ہے۔ اور وہ ظاہری علامت یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کا فیصلہ اور دوسرے لوگوں کا فیصلہ آپس میں ٹکراتا ہوا نظر آئے، ان کی پسند
اور اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی پسند آپس میں ٹکراتی ہوئی نظر آئے، تو پھر اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی پسند کو، ان کے حکم کو، ان کے فیصلے کو اگر انسان فوقیت دے دیتا ہے اور دوسرے کو بالکل نظر انداز کر دیتا ہے، تو یہ اس بات کی علامت ہے کہ اس کے قلب میں اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی محبت زیادہ ہے۔ بس یہ ہے ایک سمجھ لیں، میں نے آپ کی خدمت میں میزان عرض کیا ہے اپنے اکابرین اسلام کی تعلیمات کی روشنی میں، اس میں آپ فیصلہ کر سکتے ہیں۔ تو اگر صحابہ کرام کی حیات طیبہ دیکھیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت فرمایا، صحابہ کرام ایمان لے کر آئے، اب ان کا امتحان شروع ہو گیا۔ ماں باپ، بھائی بہن، دوست احباب، رشتہ دار کہہ رہے ہیں کہ اس رسول کا کہنا نہ مانو، اور رسول کہہ رہے ہیں میری اطاعت کرو۔ اب یا تو مروت میں آدمی مارا جائے اور رشتہ داروں کی بات مان لے، اور یا اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی محبت کو تمام پر غالب کر کے انہیں بھی اپنا دشمن بنا لے۔ آپ غور فرمائیں اور فیصلہ کیجئے کہ صحابہ کرام نے کیا کیا تھا۔ انہوں نے ان کو اپنا دشمن بنایا، رشتہ داروں کو، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے رسول کی محبت کو غالب رکھا، اور اس کی ظاہری علامت ظاہر فرما دی کہ اگر مقابلے میں سامنے کوئی رشتہ دار آ گیا ہے تو آپ نے دریغ، پھر مطلب یہ کہ جیسے ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد جراح ان کے مقابلے پر آئے غزوہ بدر میں، آپ نے ان کو مار دیا جان سے۔ تو یہ نہیں ہے کہ پھر اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی محبت کا دعویٰ بھی کیا جائے اور پھر سامنے اگر کوئی رشتہ دار آ گیا تو اس کی مروت میں آدمی اپنے آپ کو یعنی کمزور بھی کر لے، ایسا نہیں۔ ایمان کی مضبوطی یہی ہے کہ پہلے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول، اس کے بعد کوئی اور۔ اگر ان کا فیصلہ اللہ رسول کے موافق ہے تو مانا جائے گا، اگر مخالف ہے تو اب محبت کی علامت یہ ظاہر ہونا چاہیے کہ آپ اس کے مقابلے میں غالب ہوں اور ان کی محبت کو غلبہ دیں۔ اسی طریقے سے کاروبار یہ کہہ رہا ہے کہ ناجائز طریقے سے کما لو، اگر یہ ناجائز طریقے اختیار نہیں کرو گے تو صحیح نفع نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ اس کے رسول کی محبت کا تقاضا یہ ہے کہ حلال کماؤ، کیونکہ ان کا حکم یہ ہے۔ یہ ہیں علامات محبت۔ خالی بیٹھ کر نعت خوانی کے اندر بیٹھ کر ہم جھوم جھوم کر نعتیں پڑھیں اور پھر یہ سمجھیں کہ ہم عاشق رسول ہیں، اچھی بات ہے، اس کا بھی انکار نہیں ہو سکتا کہ یہ بھی ایک علامت ہے، لیکن اصل میں یہ امتحان نہیں ہے۔ امتحان تو اب یہاں پر آتا ہے کہ اب انسان غور و تفکر کرے کہ وہ لاکھوں کے فائدے کو دیکھے یا اللہ اور رسول کے حکم کو دیکھے۔ محبت رسول کا تقاضا یہ ہے، محبت الہی کا تقاضا یہ ہے کہ ان کا حکم مانے، لاکھوں کا نقصان انسان برداشت کر لے لیکن ان کا حکم نہیں ٹالنا چاہیے۔ اور اس امتحان محبت میں اکثر لوگ فیل ہو جاتے ہیں، 0 نمبر لیتے ہیں، بالکل 0/0 ہوتا ہے، بالکل نل ہو جاتے ہیں کہ وہ نظر انداز کر دیتے ہیں، نہ اللہ کے حکم کو دیکھتے ہیں نہ رسول کے حکم کو دیکھتے ہیں، حتیٰ کہ اگر ان کو یاد دلایا جائے، یاد دہانی کروائی جائے تو انہی مادی اشیاء کی محبت غالب آ جاتی ہے جو مجبور کر دیتی ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کے حکم کو انتہائی حقارت کے ساتھ اور معمولی سمجھتے ہوئے چھوڑ دیا جائے۔ اگرچہ میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ مسلمان اللہ اور رسول کے حکم کو حقیر اور معمولی سمجھ کے چھوڑتا ہے، اگر ایسا ہو تو وہ کافر ہو جائے گا، وہ ان کو اہمیت ہی دیتا ہے یعنی ذہنی لحاظ سے، لیکن اس کا عمل اس طرح ظاہر کرتا ہے کہ اس کی نگاہوں میں اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی وہ اہمیت نہیں ہے جو ان دنیاوی فائدوں کی ہے۔ تو ان پہ غور و تفکر کرنا چاہیے۔ صحابہ کرام نے چونکہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی محبت کو تمام محبتوں پہ غلبہ دیا، ان کی مدح میں اللہ نے یہ آیت نازل فرمائی اور ملاحظہ فرمایا کہ کیا اللہ نے انعام ان کے لیے بیان فرمایا کہ لا تجد قوما، آپ نہ پائیں گے ایک ایسی قوم، یؤمنون باللہ والیوم الآخری، کہ جو اللہ تعالیٰ اور اخروی دن پر ایمان رکھتی ہے، یوادون من حاد اللہ ورسولہ، کہ وہ ان سے دوستی کریں جنہوں نے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول سے مخالفت کی۔ کتنی زبردست بات ہے کہ جو اللہ پر حقیقی ایمان لے کر آیا اور آخرت پر حقیقی ایمان لے آیا، تو آپ ایک ایسی قوم جو اس طرح ایمان لائی، ہرگز اس کو یوں نہیں دیکھیں گے کہ وہ کسی ایسے شخص سے دوستی کر رہا ہے، محبت کر رہا ہے کہ جو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی مخالفت کرتا ہے۔ غیر مسلمز کے ساتھ دوستی رکھنے والے، اور دوستی کا مفہوم میں پہلے عرض کر چکا ہوں کہ اپنے راز ظاہر کر دینا، بالکل اٹھنا بیٹھنا کھانا پینا ساتھ کر دینا، ان کی محبت اور مروت کی وجہ سے اپنی عبادات کو ترک کرنا شروع کر دینا اور ان کی محبت میں آدمی ناجائز کام کر جائے، یہ ہے دوستی اور بہت زیادہ محبت، اور اس سے شریعت منع کر رہی ہے۔ تو وہ اس پر ضرور غور و تفکر فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ کیا بیان فرما رہا ہے کہ آپ نہ پائیں گے کسی ایسی قوم کو کہ جو اللہ تعالیٰ اور اس کے اخروی دن پر ایمان رکھتی ہو اور پھر وہ ایسے لوگوں سے محبت رکھے، ایسے لوگوں سے دوستی رکھے جو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی مخالفت کرتے ہیں۔
وَلَوْ كَانُوا آبَاءَهُمْ، اگرچہ وہ لوگ جن سے دوستی کرتے ہیں ان کے آبا و اجداد ہوں، او ابناءہم یا ان کے بیٹے ہوں، او اخوانہم یا ان کے بھائی ہوں، او عشیرتہم یا ان کے خاندان والے ہوں، اولئک کتب فی قلوبہم الایمان، یہ ہیں وہ لوگ کہ ان کے دلوں میں اللہ تبارک و تعالی نے ایمان کو نقش فرما دیا ہے، یعنی ایمان اور یقین ایسا راسخ ہو گیا ہے ان کے قلوب میں کہ اب اور کسی چیز کی محبت ان پہ غلبہ حاصل نہیں کر پاتی۔ وَأَيَّدَهُمْ بِرُوحٍ مِّنْهُ، اور اللہ تبارک و تعالی نے ان کی مدد فرمائی ایک ایسی روح سے جو اللہ کی طرف سے ہے۔ اس روح سے مراد یا تو صرف اللہ کی مدد ہی ہے، تائید، یعنی اللہ نے اپنی طرف سے مدد سے ان کی امداد فرمائی، اور یا اس سے مراد قرآن ہے، یا اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے، یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ وَيُدْخِلُهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا، اور داخل کرے گا اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں ایسے باغات میں کہ جن کے نیچے سے نہریں جاری ہیں، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ رضی اللہ عنہم، اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہو گیا، ورضوا عنہ، اور وہ اللہ سے راضی ہو گئے۔ اولئک حزب اللہ، یہ اللہ کا گروہ ہے۔ الا ان حزب اللہ هم المفلحون، خبردار بے شک اللہ کا گروہ یہ ہی فلاح پانے والے ہیں۔ تو کتنی اللہ تعالیٰ نے اس میں صحابہ کرام کی مدح فرمائی کہ جو قوم، یہاں قوم سے مراد صحابہ کرام ہیں، کہ جو قوم ایمان رکھتی ہے اللہ تعالیٰ پر، اخروی دن پر، اے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم، یا اے کوئی بھی سننے والے، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہاں پہ مخاطب کوئی بھی عام ہر شخص ہو، کہ اے سننے والے، یہاں پر تم اس قوم کو ایسا نہیں پاؤ گے کہ یہ اللہ پہ اور اس کے رسول پہ ایمان بھی رکھتی ہو اور پھر ایسے لوگوں سے دوستی کرے کہ جو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مخالف ہوں۔ ایسا نہیں ہو سکتا، چاہے وہ مخالف لوگ ان کے آبا و اجداد میں سے ہوں، بھائی بہن ہوں، چاہے خاندان والے ہوں، انہیں چھوڑ دیں گے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو غالب رکھیں گے۔ اب ان کی توصیف، ان کی وصف یہ بیان کیا گیا، نمبر 1 کہ اللہ نے ان کے قلوب میں ایمان کو نقش فرما دیا، یعنی اب کوئی ان کے قلوب سے یقین آخرت کو، اللہ تعالیٰ کی توحید کے یقین کو، نبی کے نبی ہونے کے یقین کو، قرآن کو اللہ تعالیٰ کے کلام ہونے کے یقین کو نہیں ختم کر سکتا، شیطان ان کے ایمان پر حملہ آور نہیں ہو سکتا۔ دوسرا، جنت میں داخلے کی بشارت دی گئی، اس میں یہ نص قطعی ہے اس بات پر کہ تمام صحابہ کرام علیہم رضوان جنت میں داخل ہوں گے۔ نص قطعی میں نے اس اعتبار سے عرض کیا کہ جب آپ پیچھے قومن سے صحابہ کرام کو مراد لے لیں تمام مفسرین کی روشنی میں، تو پھر یہ چیز اس پر نص ہے، اگرچہ صحابہ کرام اس آیت سے مراد ہیں، اس پر یہ آیت قطعی نہیں ہے، کیونکہ قوم کا تذکرہ کیا، خاص اصحاب رسول کا ذکر نہیں کیا، اور جہاں پر دوسرے کئی معانی کا احتمال بھی ہو سکتا ہے وہاں قطعیت نہیں ہوتی، ظنیت ہوتی ہے، لیکن قطعیت ہمارے کہنے کا مطلب صرف اس قول کے اندر ہے کہ وہ جنت میں داخل ہوں گے۔ تو اگر پیچھے صحابہ کرام مراد لے لیا جائے تو اب آگے والے قول کی قطعیت میں کوئی شبہ نہیں ہے کہ وہ سب کے سب جنت میں جائیں گے، اور مفسرین کا اتفاق ہے کہ یہاں صحابہ کرام علیہم رضوان ہی مراد ہیں۔ اور رضی اللہ عنہم، یہ ایک اور انعام کہ اللہ ان سے راضی ہو گیا، ورضوا عنہ، اور وہ ان سے راضی ہو گئے۔ یہ 4 انعام ہو گئے، پہلا قلوب میں ایمان کا راسخ ہونا، نمبر 2 دخول جنت، تیسرا اللہ کا راضی ہونا، نمبر 4 ان کا راضی ہونا۔ یہ الگ الگ انعام ہے، کیونکہ بعض اوقات اللہ تعالیٰ کسی سے راضی ہو جائے اور ہو سکتا ہے کہ وہ اللہ کی طرف راغب نہ ہو۔ یہ اس طرح ہو سکتا ہے کہ آخری وقت میں بعض اوقات اللہ تعالیٰ کسی کو ایمان کی توفیق عطا فرماتا ہے آخری وقت میں، تو وہ ساری زندگی گویا کہ اللہ سے راضی نہیں ہوا ایمان لانے کے اعتبار سے، اطاعت کے اعتبار سے، لیکن اللہ اس سے راضی تھا۔ اور بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ بندہ ایک رضا والے کام کر رہا ہوتا ہے، اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے، اللہ سے بالکل راضی ہوتا ہے، لیکن ایک ایسی خطا کر بیٹھتا ہے جس کی بنا پر اللہ سے ناراض ہوتا ہے۔ تو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ بندے کی طرف سے رضا کا ظہور نظر آ رہا ہو، لیکن اس کی اپنی خطا اس پر کوئی مخفی ہو، اسے نہ پتا، اور اللہ تعالیٰ اس سے ناراض ہو۔ لیکن یہاں دونوں طرف جانبین سے یہ معاملہ ہے کہ اللہ ان سے راضی، وہ اللہ سے راضی، اور اب کون سی ناراضگی ہو سکتی ہے اور کون سی چیز درمیان میں راہ میں رکاوٹ بن سکتی ہے؟ لہٰذا معلوم ہوا کہ تمام صحابہ کرام علیہم رضوان سے اللہ تعالیٰ راضی ہے۔ جب اللہ تعالیٰ تمام صحابہ کرام سے راضی ہے تو اسی سے پھر یہ بھی نتیجہ آپ آسانی نکال سکتے ہیں
کہ کسی بھی صحابی سے ناراض ہونا، بدظن ہونا، ان کے لیے زبان اعتراض دراز کرنا، ان کو برا بھلا کہنا، یہ قطعاً غیر مناسب ہے۔ جس سے اللہ راضی ہو ہم اس سے کیوں ناراض ہوں، اور ہم کیسے ناراض ہونے کا حق رکھتے ہیں؟ اس لیے تمام صحابہ کرام علیہم رضوان سے ہمیں محبت رکھنی چاہیے، اسی سے ہمارا ایمان انشاءاللہ مزید مضبوط رہے گا۔ اولئک حزب اللہ، یہ ایک اور مزید انعام کا تذکرہ کہ اللہ نے ان کو اپنا گروہ قرار دیا، اور الا ان حزب اللہ هم المفلحون، یہ ایک چھٹا انعام مزید بیان فرما دیا کہ ان کی فلاح اور کامرانی کی بشارت دی کہ وہ کامیاب ہو جائیں گے، اور یہ کامیابی کی بشارت جنت میں دخول کی بشارت کے ساتھ بھی وابستہ ہے، اس کے ضمن میں بھی پائی جا رہی ہے، کیونکہ حقیقی کامیاب وہی ہے جو جنت میں داخل ہو جائے گا، کیونکہ جنت میں داخل ہونے کے بعد پھر کبھی زوال نہیں ہے، تو حقیقی پھر کامیابی وہ ہے، ورنہ دنیاوی کامیابیوں کے بعد زوال ہو سکتا ہے، عروج کے بعد زوال آ جایا کرتا ہے، لیکن ضروری نہیں ہے کہ ہمیشہ آئے۔ جسے بعض لوگ کہتے ہیں کہ ہر عروج کو ضرور زوال ہے، غلط۔ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے عروج ہی عروج ہے، زوال ہے ہی نہیں۔ صحابہ کرام کے لیے عروج ہی عروج تھا، زوال کا نام و نشان نہیں۔ جو متقی پرہیزگار شخص ہوتا ہے جب تک وصف تقوی کو اختیار کر کے رکھے گا، اللہ کا وعدہ ہے اس کے لیے عروج ہی عروج ہے، زوال ہے ہی نہیں۔ یہ ایک عام عوامی مقولے ہوتے ہیں جو بغیر غور و تفکر کیے بعض اوقات بیان کر دیے جاتے ہیں، یا اس قسم کے مقولے بعض اوقات اکابرین کی طرف سے بھی ہوتے ہیں، تو وہاں پر پھر ان کے خاص معانی ہوتے ہیں۔ ان کو پھر ہماری غلطی ہوتی ہے کہ ان خاص معانی کا قصد و ارادہ کیے بغیر یا ان کو ڈھونڈے بغیر ہم ایک عام معنی مراد لے کے اس کو بیان کر دیتے ہیں، اور نقصان ہوتا ہے۔ مثلا ضمن میں ایک بات آگے تو عرض کر دیتا ہوں، جسے کہا جاتا ہے یہ غصہ حرام ہے، لالچ عقل کو کھا جاتی ہے۔ غلط ہے، ہر غصہ حرام نہیں ہے۔ بعض غصے تو ایسے ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں مقرب بنا دیتے ہیں، بلکہ وہاں غصہ نہ کرنا حرام ہوتا ہے۔ جیسے اولاد نافرمانی کر رہی ہو اللہ تعالیٰ کی اور والد کو غصہ ہی نہ آئے بلکہ وہ ہنس کے ٹھٹے لگا رہا ہو، تو وہاں غصہ نہ کرنا حرام ہے۔ اگر غصہ کرنا مطلقاً حرام ہوتا معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی بارہا جلال میں تشریف لائے، تو پھر وہ معاذ اللہ کیا آپ نبی کریم کی طرف کسی چیز کے حرام ہونے کی نسبت کر سکتے ہیں؟ نہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس کی مخصوص صورتیں ہیں۔ وہ غصہ حرام ہے کہ جس کی انتہا کسی گناہ پر ہوتی ہے، وہ غصہ حرام ہے، اور وہ وہی غصہ ہے جو نفسانی خواہش کے تابع ہو کے کیا جاتا ہے، کیونکہ ضرور اس کی انتہا کسی نہ کسی گناہ پر ہوتی ہے۔ آپ کسی کی دل آزاری کے مرتکب ہوں گے، زبان سے گالیاں نکلیں گی، کسی کو نقصان پہنچا دیں گے، کوئی بیجا آپ کسی کو تنگ کر دیں گے، اور یہ تمام چیزیں گناہ ہیں۔ اور جو اللہ کی رضا کی خاطر غصہ ہوتا ہے، اس کی انتہا کبھی گناہ پر نہیں ہوگی بلکہ اس کی انتہا اللہ کی رضا پر ہوتی ہے۔ اس طرح لالچ بری بلا ہے، یہ لالچ عقل کو کھا جاتی ہے، غصہ عقل کو کھا جاتا ہے، یہ بھی غلط ہے۔ لالچ، ہر لالچ بری کوئی ہے۔ آخرت کی لالچ جس کو حاصل ہو جائے، اللہ تعالیٰ اس کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قرب کو حاصل کرنے کی جس کو لالچ حاصل ہو جائے، تو کیا لالچ بری بلا ہے؟ وہ مخصوص چیزوں کے بارے میں ہے۔ تو غرض ہے کہ سمجھانا کا مقصد یہ تھا کہ جو عوامی مقولے ہوتے ہیں یا اکابرین کی طرف سے کچھ اقوال منقول ہوتے ہیں، پہلے ان کی حقیقت کو سمجھا جائے، ہر پہلو سے ان پہ غور و تفکر کیا جائے، تب انہیں بیان کرنا چاہیے، تاکہ گمراہی ہمارا مقدر نہ بنے، گمراہی ہمارے طرف متوجہ نہ ہو، ہم دوسروں کو گمراہ نہ کر دیں، کوئی غلط نتیجہ مرتب نہ کر لیں۔ تو بہرحال صحابہ کرام علیہم رضوان قطعی جنتی ہیں، اللہ نے جنت کا ان سے وعدہ کیا ہے، اللہ ان سے راضی ہے، وہ اللہ سے راضی ہیں، تو پھر ہمیں بھی ان سے راضی رہنا چاہیے تاکہ اللہ تعالی ہم سے بھی راضی ہو جائے۔ صدق اللہ العظیم۔